وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا جس کے چہرے پر پھول بکھرنے لگے تھے۔ اس کا دل خطرناک حد تک دھڑکا۔ اس کی بھوتنی کس کو سوچ رہی تھی؟ یہ احساس روح کو بے چین کر گیا۔ اس کا دل کیا یہی آپریشن کر کے اس کا دماغ نکال کر باہر پھینک دے، اور باقی دل رہتا تو سمجھو برہان کا ہی رہتا۔ اف رومیو، آئی ریئلی مس ہم، یو نو، اس نے اسپین میں میرے نام یعنی کہ مجھے جولیٹ سمجھ کر میرے نام سے ریسٹورنٹ بنایا تھا۔ وہ آج بھی مس کرتا ہے مجھے، بلکہ وہ آفر بھی کر رہا ہے کہ میں اس کے پاس چلی آؤں، وہ مجھے قبول کر لے گا کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے۔ یو نو، سچا پیار، وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ برہان کی پوری ہستی ہل گئی۔ وہ چلگوزہ، وہ تقریباً چیخا۔ آہستہ چیخو، چلگوزے اسے پسند ہیں، وہ چلگوزہ نہیں ہے، ایک کڈنیپر ہے۔ جاگتے ہی اٹھا جائے گا، معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ وہ اس طرح اس کی تعریف کرنے لگی جیسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہو۔ خبردار، خبردار، اس نمونے کا نام بھی لیا تو اور اسے یاد بھی کیا تو تم صرف میری ہو۔ کڈنیپر کی ایسی کی تیسی منہ ہی توڑ دوں گا میں اس کا، اگر میری بیوی کے بارے میں سوچا بھی تو۔ کمینہ، وہ چیخ کر اس کا جبڑا پکڑے بولا۔ مسکان ہنس پڑی۔ کیا ہوا؟ خود پر آئی تو بلبلا اٹھے۔ وہ طنزیہ بولی۔ برہان نے اپنا بازو اس کے سر کے نیچے رکھتے اسے دیکھا۔ جان پر بات آ جائے سہن کر لوں گا، پر تم پر نہ آئے، ورنہ اس برہان سے انسان ہونے کی توقع مت رکھنا، محبت پاش لہجے میں کہتے آہستہ سے وہ اس پر جھکا تھا۔ جب ایک دوسرے سے جنون کی حد تک محبت کرتے تھے تو لڑتے جلاتے کیوں تھے؟ حالانکہ اختتام ہمیشہ محبت سے ہی ہوتا تھا، پھر چاہے اس لڑائی میں لہو ہی کیوں نہ بہہ رہا ہو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ فیری نے اپنی بہن کو ایکسپٹ کر لیا۔ کچھ تاخیر کے بعد مسکان نے اس کے سینے پر سر رکھتے کہا، کیوں نہ ایکسپٹ کرتی، تمہاری بیٹی تھی۔ برہان دل سے بولا، کہیں تم غلطی سے تو نہیں بول گئے؟ حالانکہ میں نے تمہاری بیٹیوں کو سائیکو بنا دیا ہے۔ کیا کوئی باپ چاہے گا اس کی بیٹیاں مجھ جیسی ماں سے تربیت حاصل کریں؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ برہان ہنس پڑا اس کی نادانی پر۔ کچھ غلط نہیں کہہ رہا، بالکل سچ بول رہا ہوں۔ سب باپ کا نہیں پتا، میں خود کی بات کرتا ہوں کہ چاہتا ہوں میری بیٹیاں تم سے تربیت حاصل کریں، کہ کبھی کسی بھی موقع پر خود کو کمزور نہ سمجھیں، کبھی اکیلی نہ فیل کریں، خود کو اپنا سیلف ڈیفینس کر سکیں، مضبوط ہوں، عقل مند ہوں، اپنے اچھے فیصلے خود کریں، کسی کی محتاج نہ ہوں۔ سب سے ضروری بات، کبھی کوئی بھیڑیا مقابلے میں آئے تو خود کو عورت سمجھ کر کمزور نہ پڑیں، بلکہ خود کو پہاڑ سا مضبوط سمجھ کر اس بھیڑیے کو چیر پھاڑ دیں۔ ایسی بیٹیاں میں چاہتا ہوں، اور یہ صرف تم ہی دے سکتی ہو۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر بولا۔ مسکان اس کی آنکھوں میں خود کو معتبر پا کر سرشار سی ہو گئی۔ وہ کم نہیں، نہ ہی کم ترین بری عورت ہے، اس کا شوہر اسے بتا رہا تھا۔ وہ مضبوط، با کردار، خاص سے خاص ترین عورت ہے، جو ڈر کا مقابلہ بہادری سے کرتی ہے، بلکہ خوف سے سہمے دلوں میں بھی نور کا اجالا ڈال دیتی ہے۔ بکھرے دلوں کو نہ صرف ہمت دیتی ہے، بلکہ اس کی بیوی ایک لیڈی باس عورت کے ساتھ زیادتی کرنے والے حیوانوں کو چیر پھاڑ دیتی ہے۔ کیا وہ نہیں چاہے گا اس کی بیٹیاں ایسی ہوں کہ اگر اس کے ماں باپ نہ رہیں تو کونے میں چھپ کر بیٹھی نہ ہوں، بلکہ سب کا مقابلہ کر کے زندگی کی خوبصورت سانسیں جی لیں، اور غم کی ماری نہیں، خوشیاں بکھیرتے پھول ہوں۔ کیا میں ٹھیک ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں عکس جانچنے لگی۔ برہان نے اپنی ناک کو اس کی ناک سے سہلایا۔ ہاں، تم ٹھیک راہ پر ہو، ہزاروں لڑکیوں کی آبرو کو محفوظ رکھنے والی، وہاں تک پہنچ رکھتی جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی۔ تم کسی قانون کی پابند نہیں ہو، نہ ہی کسی قانون کی زنجیریں تمہاری کلائیاں باندھ سکتی ہیں، اور نہ ہی یہ برہان الوی ایسا ہونے دے گا۔ تم مسکان ہو، زخمی لبوں پر آنے والی وہ صبح کی پرنور نکھرتی مسکان ہو، جسے ہر دل کو پھولوں کی طرح مہکا دیتی ہو۔ تم برہان کی مسکان ہو، اور میں چاہتا ہوں تم میری بیٹیوں کو بھی ایسی مسکان بنا ڈالو جن کے بارے میں حیوان سوچیں تو ان کی روح لرز اٹھے۔ تم مسکان، اعزال، دونوں کو ایسا پھول بناؤ جس کے گرد گھنی چھاڑیوں کے کانٹے ہوں، جو اس پھول کے اپنے ہوں۔ آج برہان الوی، اس کے شریک حیات کے الفاظ نے اسے سرخرو کر دیا تھا۔ وہ اس کے حوالے اپنی بیٹیاں کر رہا تھا، کیونکہ آج وہ سرخرو ہو گئی تھی اس کی بھی نظروں میں۔
وہ اسے بتا رہا تھا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے عورت کمزور نہیں، اور میں یہ احساس ہر دل میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عورت کو کمزور نہ سمجھو۔ مسکان نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے، اور یہ ایسا بوسہ تھا جس نے اس کی آنکھوں کو نم اور برہان الوی کو ششتر کر دیا تھا۔ آج میرا دل ایکسپٹ کر رہا ہے کہ میں ایک لیڈی باس ہوں، وہ اس کی ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں صاف کرتی بولی۔ وہ تو تم ہو ہی، ویسے وہ ڈاکٹر کیوں کہہ رہی تھی تمہیں بریو لیڈی؟ اس نے آنکھیں گھماتے پوچھا۔ مسکان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کچھ نہیں، وہ ناک بھویں چڑھا کر چہرہ موڑ گئی۔ برہان نے چونکتے ہوئے اس کے گالوں کی گلابیاں دیکھی۔ کچھ تو ضرور ہے، ہاں ہاں ہاں، ایسی تو تم تب بھی نہیں شرمائی، وہ معنی خیزی سے بولا۔ مسکان کا بے ساختہ کہا لگا۔ باہر سے فیری اور زوہان کی بھی کھلکھلاہٹیں اندر آ رہی تھیں۔ داد کب آئے گا؟ اسے نور کی جلترنگ کرتی ہنسی سنائی دی۔ بہت جلد۔ برہان کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، وہ بھی سمجھ رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما، مسکان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور برہان نے اس کی۔ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ دونوں کی آنکھوں کا پیغام شکریہ کا تھا زندگی میں آنے کے لیے۔ البتہ اب برہان کی نظروں کا پیام بدل گیا اور وہ اسے بیچ سے ہاتھ ہٹانے کا اشارہ دینے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، جی نہیں، جاؤ ایک اچھے جیجا کی طرح میرے یونان میں موجود بھائیوں کو مبارکباد دو کال کر کے، اس نے کہا لگاتے کہا۔ برہان چونکا۔ کون سے؟ وہ دو نمونے؟ وہ استفسار کرتے بولا۔ خبردار، انہیں نمونہ بولا تو بھائی ہیں وہ میرے۔ مسکان گرا اٹھی۔ برہان کا زوردار کہا پڑا۔ چلو اب تم اتنا فورس کر رہی ہو تو نہیں بولتا، پر اس کے بدلے ہٹاؤ اس دیوار کو۔ اس کی سوئی وہیں واپس اٹکی ہوئی تھی اور مسکان میں بھی زیادہ طاقت ہی نہیں تھی ہنسنے کی۔ دور رہو سوامی، وہ اسے پیچھے کرتی بولی۔ کیسے سوامی کی جان؟ ممکن ہی نہیں تم سے دوری اختیار کرنا۔ وہ جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ مسکان ہنستی ہوئی اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، مار لو، تمہارا ہی معصوم بیچارہ یتیم شوہر ہے۔ اس کی دہائی نما اظہار پر مسکان برہان ساتھ ہی کھلکھلائے تھے۔ ان کی کھلکھلاہٹ باہر سنائی دینے لگی اور سب نے چونک کر روم کو دیکھا۔ گنی جو علینا سے ان کی توتلی زبان میں بات کر رہا تھا وہ بھی چونکا، پر اگلے ہی لمحے اس کا کہا گونج اٹھا، کیونکہ نور العین کی پریشان ہراساں صورت اور موبائل سے آتی علینا کی چیخیں کون نہیں سمجھ سکتا تھا کہ علیزے نے اس معصوم کا اب برا حال کر دینا تھا۔ مما، علیزے بہت مارتی ہے، اس دن میرے گلاسز بھی توڑ دیے تھے اس نے آنی کے گھر، گنی نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر علیزے نے اپنے ناخن علینا کے منہ پر گاڑ دیے۔ بدلے میں علینا نے اپنے دانت اس کی ٹانگ میں گاڑے۔ موبائل سے نہ صرف ان کے بلکہ پورے روم میں اس کی بیٹیوں کی چیخیں گونج رہی تھیں اور یہاں نور العین کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ زوہان نے دیکھا اور علیزے کو سوچا، واقعی وہ کافی جھگڑالو تھی اور اسے پسند بھی نہیں تھی۔ وہ اسے تو علینا پسند تھی، کیوٹ سی۔ یہ علیزے تو چڑیل ہے، ہم اپنی بہن کو اس سے دور ہی رکھیں گے۔ زوہان کے کہنے پر سمی نے آنکھیں دکھائیں۔ ایسے نہیں کہتے، وہ بہن ہے آپ کی زوہان، اس نے محبت سے سمجھایا۔ نہیں مامی جان، وہ میری بہن نہیں، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ میری بہن تو علینا، اعزال اور فیری ہیں بس۔ وہ ناگواریت سے ناک سکیڑتا بولا اور اپنی بہن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سمیہ نے نور کو دیکھا جو جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے شکر کیا اس نے زوہان کی بات نہیں سنی۔ ماما، وہ میری بہن ہے۔ گنی کو اچھی بات نہیں لگتی، تبھی مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھ کر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ سمیہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر مسکرائی۔ ہاں ہاں ہاں، اسے بہن بنانے سے بہتر بندہ خودکشی کر لے، کھلکھلاتا ہوا زوہان بولا۔ سمی دیکھ کر رہ گئی، البتہ کچھ کہہ نہیں سکی، پر سمجھا ضرور سکتی تھی اور اس نے گھر جا کر سمجھانا ضروری سمجھا۔ علیزے جیسی بھی تھی، وہ اپنے مزاج کے حساب سے تھی، کچھ جذباتی تھی پر پیاری وہ بھی تھی۔ شاید اس جذباتی پن کی وجہ سے زوہان کو وہ پسند نہیں آ رہی تھی، پر آگے وقت کو کون جانتا تھا۔ اس کی زندگی کے بدلے رخ بھی تو وہ دیکھ چکی تھی اور جانتی تھی جو بھی ہوتا ہے انسان کے بھلے کے لیے ہوتا ہے، اور چاہتی تھی کہ ان کی اولاد بھی اس بات کو سمجھ جائیں۔ مما، بابا نے ریسٹورنٹ میں موجود ویٹر لڑکی کا دیا ہوا کارڈ بھی دیکھا تھا،
अंदर से खामोशी पाकर फेरी ने दूसरा धमाका किया। आरब समिया बौखला गए। जोहान को तो अव्वल से परवाह ही नहीं थी, वो अपने मतलब का बंदा था। नूरुल ऐन बाद में बच्चों के साथ आने का कहती वहां से चली गई थी, क्योंकि उसकी नमूनिया मुलाजमीन से भी नहीं संभलने वाली थी। दारिम भी घर था बेचारा अकेला, इसीलिए उसको ही जल्दी में जाना पड़ा। अलबत्ता अंदर मौजूद बुरहान की आंखें फैल गई थीं दूसरे धमाके पर। कौन सा कार्ड था? गहरा सांस लेती वो ठीक होने तक दिल की किताब में लिखती जा रही थी, ताकि आगे चुन चुन कर बदले ले सके। उसकी आंखें बुरहान पर थीं और वो आंखें फैलाकर कभी दरवाजे को देखता, कभी मुस्कान को। लगता है मेरी औलाद मुझे शहीद करवा कर ही छोड़ेगी, उसने बेचारगी में सरगोशी की। हाँ हाँ हाँ, सच कहा। मुस्कान ने कहकहा लगाकर बुरहान को शुश्तर छोड़ दिया और फिर उसका मूड बहाल देखते उसके माथे पर बोसा देने के लिए वो झुका। वो अभी झुक ही रहा था कि ड्रिप हाथ से निकालते ही एकदम मुक्का उसके मुंह पर पड़ा। बुरहान कराह कर दूर हुआ। ना सिर्फ उसके अंदर बल्कि बाहर से भी फलक शगाफ कह कहे निकले। वो सुतेली नागिन है, किसी की नहीं हो सकती सिवाय चंद घंटों के। शायद तुम्हें तो वो भी मयसर नहीं, चंद मिनट्स के अलावा। रूम के बाहर से आरिफ की आवाज पर बुरहान ने शिकायती नजरों से बुरहान को देखा और उसने हंसते हुए लाड से बाहें फैलाई, जिन्हें देखते ही बुरहान की आंखें चमक उठी। अगर एक मुक्के पर ऐसा लाड मिलेगा तो मैं 1000 मुक्के खाने के लिए तैयार हूँ। वह बेबाकी से आंख दबाकर बोला और साथ ही रूम में दोनों के कह कहे गूंज उठे और फिर वो एक दूसरे को देखते आसूदगी से मुस्कुरा दिए। इंशाल्लाह आगे भी ऐसी ही खिलखिलाहटें होंगी। वहशत की गलियां पीछे छोड़ आए हैं हम। उसके हाथ में हाथ देते वो बोली, इंशाल्लाह। बुरहान ने सिद्के दिल से कहा। हाँ, वो अब पुरसकून से जिंदगी गुजार रहे थे, वहशते दिल से दूर। आबादे दिल की बस्ती में हम कदम थे, बल्कि उनके साथ एक छोटी सी उनकी फैमिली भी थी, जो फेरी, जोहान अलवी और उन दोनों की लाडली सुनहरी आंखों वाली प्रिंसेस इजाल अलवी। बुरहान, मुस्कान, अलवी की जिंदगी। मामा, ये बोनी ज्यादा लड़ती है, इसे पूल में फेंक दें ताकि बत्तख के पीछे टैं टैं करती रहे। सिसकती अलीना के सुर्ख चेहरे को देखते दारिम ने गुस्से से कहा। तुम तैं तैं। खूंखार नजरों से घूरती अलीजे चीख उठी। उसका बस नहीं चल रहा था। पास पड़ी टेबल उठाकर अपने भाई के सर पर दे मारे, जो उसे टैं टैं कह रहा था। तुम्हारी मामा बत्तख। वो अपनी माँ से भी बाज नहीं आई। दारिम की हैरत से आंखें फैल गईं, जबकि नूर ने सुनकर दांत पीसे। बाप की चमची, तुम बत्तख, तुम्हारा बाप बत्तख। वो गुस्से से बोली। और होती भी क्यों ना, उसका बाप भी तो उसे बत्तख बोलता था, और आज उस चूजे जितनी लड़की भी उसे बत्तख बोल रही थी, जो खुद एक बत्तख के बच्चे जितनी थी। आनी, हूर, हूर आनी बत्तख। वो सोच सोच कर उसका रिश्ता याद करती हूर के बारे में भी बोलने लगी। खबरदार मेरी बहन के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हारी तरह की जायन बहन नहीं हूँ। मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज मत कहना। वो उससे लड़ पड़ी। दारिम और अलीना होंकों की तरह अब अपनी माँ का सुर्ख चेहरा तक रहे थे कि उन्हें अचानक क्या हुआ है। बत्तख कहने से क्या होता है, इंसान सच में बत्तख थोड़ी बन जाता है। मैं कहूंगी आनी बत्तख। अलीजे अपनी माँ की जिद पर खुद भी जिद में आती चीखती हुई बोली। वो थी ही जिद्दी, किसी हद तक एक बदतमीज बच्ची नूरुल ऐन के मुताबिक, और मासूम सी अलीना से तो जरा भी नहीं मिलती थी। पता नहीं कैसे जुड़वा बच्चे थे ये। मैं कह रही हूँ अलीजे, खबरदार मेरी बहन के बारे में कहा तो चुड़ैल बोनी। ये तुम हो जो अपनी बहन को लहू कर देती हो, मुंह सुजा देती हो। हम जब तुम्हारी एज के थे तो एक दूसरे पर जान देते थे, बेतहाशा मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। उसने शर्म दिलाई, बल्कि उसे बचपन को याद करके वो मुस्कुराई भी। हाँ तो आनी की आंखें नहीं थी। वो अलीना की सालिम आंखों को देखती बोली, जिसके करीब ही उसके नाखून की खराशें पड़ी थीं। उसकी खतरनाक बोनी की नजरों के ताकुब में अपनी मासूम सी अलीना की खूबसूरत आंखें देखते नूरुल ऐन हौल कर उसे सीने में छुपा गई। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें ऐसी सोच रखते? किसने कहा तुम्हें मेरी बहन की आंखें नहीं थीं? उसके गुस्से भरे सवाल पर अलीजे ने लापरवाही से दारिम की तरफ इशारा दिया। अपनी बुक पर झुका दारिम, जो चोर नजरों से उन्हें देख रहा था, उस चुटकी भर बोनी का इशारा अपनी सिम देखकर गड़बड़ा गया। दारिम? नूर को यकीन नहीं था।
कि वो दारिम ये कहेगा, नो मॉम, मैंने कहा आइस थी बट वो ब्लाइंड थी। वो सर झुकाकर अपनी गलती का एतराफ करने लगा। मैं जस्ट उन्हें एहसास दिला रहा था कि मॉम और आनी में कितनी मोहब्बत थी, नथिंग मोर मॉम। देखा बेवकूफ बोनी, भाई का क्या मतलब था। नूर ने अलीजे को शर्म दिलाई, जो गौर से नूर के चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा, जिद, हठधर्मी क्या कुछ नहीं था। कितनी जज्बाती लड़की थी, ना दांत पर गई थी, ना उस पर, ना ही अपनी खाला या ताया पर। इतनी जिद्दी गुस्सीली तो उन चारों कजन्स में कोई भी नहीं था। बुरहान था भी तो रूठ था, पर दिल का काफी सॉफ्ट था। पर उसे तो अपनी बेटी में कहीं से भी सॉफ्टनेस की झलक नहीं दिखाई देती थी, बल्कि घमंडी, गुस्सीली, बेरहम ही तो थी काफी हद तक। उसे तो ये डर था कि आगे चलकर ये नरम मजाज होगी या अक्खड़ मजाज। अगर गुस्सीली हुई तो भी उसे यकीन था वो हैंडल नहीं कर सकेगी। और दाद से सिवाय बेटियों को मोहब्बत देने के कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती थी। हाँ, अपनी बीवी को अपनी बेटियों से अच्छी तरह हरासा करवा सकता था, बल्कि उस बोनी जिन्नी ने उसकी मासूम सी बच्ची को भी खरगोश की मानंद सहमा दिया था। और अब उसके मुंह पर जगह जगह तेज नाखूनों की खराशें डालकर ऐसे बैठकर सबको घूर के देख रही थी जैसे उन सब की गलती हो और वो सब उससे ज्यादती कर रहे हैं तो एनी अंधी हो जाए। वो गुस्से से एनी के मुंह पर फिर से पंजा मारने के लिए मचलती हुई बोली, खबरदार जो हाथ लगाए, शर्म नहीं आती बहन के बारे में ये सब कहते। नूर ने शर्म दिलाते गुस्से से झिड़का। दारिम खुद अफसोस से अपनी बहन को देख रहा था, साथ साथ होमवर्क भी कर रहा था। डैडी कहते हैं शर्म नहीं होती। वो कंधे झटक कर उन्हें बताने लगी कि शर्म किसी में नहीं होती। नूर सटपटा गई। क्या थी वो सबकी माँ जैसे बन रही थी। हाँ, तुम्हारे डैड ठीक कहते हैं, उनमें वाकई शर्म नहीं। तुमसे सुबह पूछूंगी, चलो सो जाओ, अब बड़ी ही दादी बन रही हो तुम। शर्म नहीं होती, तुम्हारा बाप ही बेशर्म है, तुम्हारा कसूर नहीं। वो झड़कती हुई उसकी नकल उतार कर बोली, जिसे देखते तीनों उसके बच्चे खिलखिला उठे। अलीजे ऐसे नहीं बोलते डियर। कुछ देर बाद दारिम अपना बैग रख कर आया तो अलीजे के गाल पर हाथ रखते अपनी बहन को समझाया, नो, मैं और डैडी बेशर्म। वो हरदर्मी से बोलती दारिम के हाथ झटक गई। छोड़ो दारिम, किससे दिमाग लड़ा रहे हो, इसमें अक्ल होती तो समझती। लड़कियां खुद को बेशर्म नहीं कहती। नूर अलीना के चेहरे पर मरहम लगाने के बाद उसे अपनी साइड पर दूसरी तरफ सुलाती हुई बोली, अगर तुमने आइंदा खुद को बेशर्म कहा तो मैं एनी और एजाल का भाई बनूंगा, तुम्हारा नहीं। वो किसी भी तरह उसे समझाना चाहता था, क्योंकि फिर जोहान की तंजिया बातें कि उसकी बहन जिद्दी है, क्या क्या बोलती है, वो नहीं सुन सकता था अपनी बहनों के खिलाफ। जबकि अब अगर जोहान को अलीजे का खुद को बेशर्म कहना मालूम पड़ा तो वो ज्यादा ही बदगुमान होकर उससे नाराज रहेगा, बल्कि मिसबिहेव भी करेगा। और दारिम चाहता था वो सब भाई बहन बनकर खेलें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे एक दूसरे से। आगे वो तोतला बोलती है, मेरे कोई भाई नहीं, डैडी ही मेरे भाई हैं। वो नाक सुकेड़ गई, जैसे मेरी तरफ से सब भाड़ में जाओ। भला उस पर असर पड़ना था। वो तो एक अपनी ही करने वाली बोनी पैदा हुई थी नूर के पास, जिसे देखकर उसे खुद हौल उठते थे कि जाने क्यों बहन को रुलाने की आदत डाल रही थी खुद में। कहीं इस बेवकूफ़ी में ये भी एक नूर न बन जाए जिसने हुरुल ऐन को खुद अपने हाथों से जहन्नुम की तरफ धकेला था। वो इन खौफनाक खदशात में घिरी 24 घंटे रब से दुआएं मांगती थी कि ऐसा कुछ ना हो। अलीजे के दिल में अलीना के लिए हम दोनों बहनों से ज़्यादा मोहब्बत डालना रब। वो काफ़ी परेशान थी और जानबूझकर माह में आने वाली दांत की कॉल पर उसे नहीं बताती थी, ताकि वो परेशान ना हो और अच्छी तरह अपना फ़र्ज़ अदा कर सके। और यहाँ नूर दुआओं के साथ सब अपने रब के हवाले कर चुकी थी कि बेशक वो जो करता है उसी में ही इंसान की बेहतरी होती है। चलो अब सो जाओ, बारिश तेज़ होती जा रही है, डर जाओगे। वो अपने तीनों बच्चों को सोने का इशारा देती खुद उठकर खिड़कियां बंद करने लगी। बाहर तेज बौछार, तेज बारिश बरस रही थी। हवाओं का तेज रुख था, जैसे खुदा न ख्वास्ता कुछ होने वाला हो। एक नज़र उस स्याह रात में बरसती बौछार बूंदों पर डालकर नूरुल ऐन ने कांपते दिल के साथ खिड़कियां बंद कर दी। या अल्लाह, मेरे शरीके हयात को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, आमीन। बच्चों के पास आते वो बस यही दुआ कर रही थी, पर पास आते ही चिटक कर रुक गई। जहां सामने ही अलीजे अपनी छोटी सी कोहनी तकिए पर टिकाकर अलीना के चेहरे पर बड़ी
خراشوں پر اپنی چھوٹی سی سرخ انگلیاں پھیر کر جیسے اس کے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نور دارم دونوں دیکھ کر مسکرائے اور نور کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے مزید کوئی کارستانی سر انجام دیتی، اس نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا اور جھٹ سے دونوں پھولی گالوں کو چوم لیا۔ اینی بھی بے شلم، وہ اب اپنی بہن کو بھی ساتھ کر گئی اپنی ٹیم میں۔ دارم کھلکھلا اٹھا۔ موم، انہیں منع کریں کہ باہر نہ کہیں، دارم نے ہنستے ہوئے کہا۔ نور العین اس کی سوچ جان گئی تھی اور اسے اپنے بیٹے پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ چھوٹا سا تھا پر کتنا سمجھدار سلجھا ہوا بچہ تھا۔ دانت سے مختلف تھا اس کا دارم، ٹھنڈے مزاج کا، پیارا سا۔ اس کے مسکرانے کا انداز کافی جان لیوا تھا۔ وہ نظریں نیچے کر کے جب ہلکا سا سائیڈڈ مسکراتا تھا، جان لینے کے در پر آ جاتا تھا۔ ابھی تو وہ چھوٹا تھا، ایسے پیارے انداز تھے، جب بڑا ہوگا تو وہ کیسا ہوگا۔ نور کو بہت پیاری خوبصورت فیلنگز آتی تھیں جب جب اپنے بیٹے کو دیکھتی۔ پتلی کھڑی ناک، سرخ رنگ کے لپ، سیاہ بڑی سی پلکوں والی مسکراتی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، کتنا پیارا تھا اس کا بیٹا جسے دیکھ کر وہ داد کو دیکھتی تھی۔ اس نے داد کا بچپن تو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی نے اسے دکھایا، پر دارم کو دیکھ کر اسے یقین تھا کہ داد بھی بالکل اس کے جیسا ہی ہوتا ہوگا بچپن میں۔ تبھی تو لڑکیوں کے دلوں میں دھڑکتا تھا۔ وہ اسے کسی مووی کا ہیرو لگتا تھا، شاندار سا اس کا ہیرو۔ اسے اپنی زندگی ایک خوبصورت سی کہانی لگتی تھی، جہاں اس کی زندگی میں ایک شاندار ہنستے کھلکھلاتے ہیرو تو کبھی سہما دینے والے گنڈے نے انٹری دی، اور وہ خود ایک چھوٹی سی بونی جس کے چہرے رنگت کے علاوہ کوئی اسے دیکھے نہ۔ اگر اس کے قد کے ساتھ وہ عام سی شکل کی مالک ہوتی تو کوئی پلٹ کر بھی نہ دیکھتا، پر اسے لگتا تھا، بلکہ پورا یقین تھا، اس کا داد ضرور اس کا ہاتھ تھامتا۔ اپنی زندگی کی شروعاتی دن جو اچانک سے اس نے شروع کیے تھے، اس نے اپنی منمانی سے انہیں یاد کر کے اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ جانے کیوں دونوں کی زندگی میں اتنے ہجر کے دن اور رات لکھے تھے، ہجر کے، جہاں وہ سرد بھیگی سیاہ گہری راتیں اس کے آغوش، اس کی مضبوط پناہوں میں گزارنا چاہتی تھی، وہیں وہ شروع سے ہی آج بھی تنہائی جھیل رہی تھی۔ وہ اسے شدت سے یاد آنے لگا، دل جیسے تڑپنے لگا تھا، آنکھوں کا دریا بہنے کے لیے مچلنے لگا، آج جیسے ضبط کے بندھے بند ٹوٹنے لگے تھے۔ اس بے درد کو جیسے کوئی خبر نہ ہو یا بالکل انجان بن کر جی رہا تھا۔ دو دلوں میں جانے کس شدت سے تڑپ تھی کہ روح بے چین ہو اٹھے۔ آج نور العین کے اندر یہ برستی بوچھاڑ، یہ بارش، تیز طوفان گھٹن پیدا کرنے لگا۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ کب کا ضبط آج ٹوٹ رہا تھا اور آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکا۔ تبھی بہت مشکل سے جان پر کھیل کر جیسے اس نے سوچیں جھٹکی اور باہیں پھیلا کر اپنے پھولوں کو سمیٹا۔ آ جاؤ یہاں۔ اپنی ماں کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے دارم ان کی اندرونی کیفیت سے واقف ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کی ماں اس کے ڈیڈ کو مس کر رہی ہیں۔ کاش اس کے ہاتھ میں ہوتا اور وہ اپنے ڈیڈ کو لے کر آ جاتا جو ماہوں سال غائب تھا ان سے۔ باپ کی محبت، باپ کا احساس، اس کی موجودگی، باپ کی خوشی کے لیے وہ اب تڑپنے لگے تھے۔ ٹھیک ہی تو وہ کہتا تھا، اس نے رشتے جوڑ کر غلط کر دیا ہے۔ اس کی تو اگلی سانس بھی دھوکے باز تھی، کب ساتھ چھوڑ دے۔ وہ تو بس ایک وطن سے سچا تھا، اس کے لیے دشمن کے بیچ کھڑا تھا۔ حیثیت، پراپرٹی، وقار، دولت سب ٹھکرائے، یہاں تک کہ لہو میں دوڑتے رشتوں کو بھی وطن کے لیے پسے پشت ڈال کر وہ تنہا سر دشمنوں کے ٹولے میں کھڑا تھا۔ اب تو جیسے امید ہی ٹوٹنے لگی تھی، اس کی دل کی دنیا جانے کس خدشات کے تحت زیر و بم تھی۔ ماما، یو آر سو کیوٹ، دارم اپنی ماں کو دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اسے اپنی چھوٹی سی خوبصورت سی ماں دل سے پسند تھی، سب سے الگ، منفرد تھی، ڈرپوک ہونے کے باوجود بھی نہ کمزور تھی نہ ہی بزدل، دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جی رہی تھی، نہ صرف اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی تھی۔ رشتوں کے تو نام ساتھ تھے، اصل حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایک تنہا سر پر شوہر کی عزت کی چادر اوڑھے اپنے بچوں کی نہ صرف مضبوط انداز میں پرورش کر رہی تھی
بلکہ یہ جان پائی تھی کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ وہ عورت ہے پر وہ کمزور نہیں۔ اس دشت وحشت میں وہ یہ جان گئی تھی کہ عورت کہیں سے بھی کمزور نہیں، وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو ایک مرد کر سکتا ہے۔ وہ عورت ہے، مرد کی غیرت، وہ عورت ہے، اس کی چار دیواروں کی عزت، وہ عورت ہے، اس کے گھر کی رونق، وہ عورت ہے، اس کے کردار کی مالک۔ وہ اس پہیلی کو سلجھا چکی تھی کہ عورت چاہے تو آباد رہے، چاہے تو برباد، چاہے تو اپنے شوہر کی عزت ناموس کی رکھوالی کرے، چاہے تو تباہی۔ وہ آج مان چکی تھی کہ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی، نہ کہ ڈرپوک۔ اگر ڈرپوک ہوتی تو بغیر مرد کے سہارے کی جی ہی نہ پاتی، پر وہ مضبوط تھی۔ وہ اس کے دانت نے اسے دکھایا تھا کہ وہ مضبوط ہے، بزدل نہیں ہے۔ کیونکہ میرا بیٹا اور میری دونوں بیٹیاں اتنی کیوٹ ہیں۔ وہ ہنس کر ان تینوں کو باہوں میں سمیٹ کر سلانے لگی۔ علیزے اس کے سینے پر سوئی ہوئی تھی۔ الینا اپنی ماں کو معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی دیکھتی دائیں بازو پر تو دارم بائیں بازو پر تھا۔ ماما، میرے بال بھی ایسے ہوں گے؟ الینا اپنی ننھی انگلیاں نور العین کے بالوں میں الجھائے انہیں دیکھتی مسکراتی ہوئی بولی۔ سینے پر پڑی علیزے نے فوراً سے خونخوار نظروں سے گھورا۔ میلے ہوں گے۔ وہ غصے سے بالوں سے ہاتھ نکلوا کر گرائی۔ الینا ہراساں ہوتی فوراً سے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ دارم، نور ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ علیزے کی ساری توجہ الینا کی طرف تھی جس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ ہمارے ہوں گے ایسے بال۔ وہ فوراً سے تڑپ کر اپنی بہن کی آنکھوں سے نمی صاف کرتی مسکرا کر اس کی پونیوں کو چھو کر کھلکھلائی۔ ہمالے؟ الینا بھی اپنی بہن کے پیار پر تائید کرتی کھلکھلا اٹھی اور ان دونوں کو دیکھتے نور اور دارم بھی ہنس پڑے۔ ماما کتنی عجیب ہیں، دارم کھلکھلاتا ہوا بولا۔ وہ دونوں بھی اپنے بھائی کو ہنستے ہوئے دیکھ کر بغیر سمجھے کھلکھلا اٹھی۔ عجیب نہیں، پیاری ہیں ہماری بونیاں، نور نے کہتے ہوئے انہیں باہوں میں سمیٹ لیا۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی اپنے بچوں کی خوشیوں کی، دائمی مسکراہٹ کی، امن کی دعائیں مانگنے لگی اور تھپکتے ہوئے انہیں سلانے لگی۔ یہ علیزے کی عادت تھی کہ نور العین کے سوتے ہی وہ چڑھ کر اس کے سینے پر لیٹ جاتی تھی اور پھر گال اس کے گال پر رکھ کر سکون سے سوتی تھی۔ اس کی نسبت الینا سہمتی تھی، وہ اپنی ماں سے بھی اتنی فری نہیں ہوتی تھی، بلکہ نور العین اسے خود اپنے قریب کرتی تب جا کر اس میں ذرا سی ہمت پیدا ہوتی اور وہ کوئی لاڈ دکھاتی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس سے لپٹے ہوئے ہی گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ بارش کی بوچھاڑ پر کبھی کبھی سوئی ہوئی الینا سہم رہی تھی۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھی، جانتی تھی وہ کافی حساس طبیعت کی مالک ہے۔ اگر ایک بار ڈر کر جاگ گئی تو پھر ساری رات جاگتے ہی گزارنی تھی اس نے سب کو ٹھیک سے بیڈ پر لٹایا اور ان کے اوپر کمبل ڈال کر مسکان کے ہاں کال کر کے حال احوال پوچھنے کا سوچا۔ وہ کل شام ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی اور پرسوں گھر پر ایک شاندار پارٹی بھی رکھی جا رہی تھی ایزال کی آمد کی خوشی میں۔ یا اللہ! دفاتن روم میں موبائل کی رنگ کی آواز گونجی۔ نور جو گلاس وال کے پردے برابر کر کے ٹیرس ڈور بھی بند کر رہی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ہی روم میں آواز سے ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ ماما، کیا ہوا؟ وہ ابھی موبائل کی سمت بڑھ ہی رہی تھی کہ الینا نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اپنی ماں کو خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگی۔ نہیں جانو، کچھ نہیں ہوا، تمہارے بڑے ڈیڈ کی کال ہے، شاباش، سو جاؤ میرا بہادر بچہ۔ اس نے موبائل پر برہان کی کال دیکھتے پاس آ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمبل درست کرتے تھپ تھپایا۔ علیزے نے ذرا سی آنکھیں وا کر کے الینا کی گردن میں بازو حائل کیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نور ان دونوں کا اب پیار بھرا منظر دیکھ کر مسکراتی ہوئی موبائل کی سمت متوجہ ہوئی۔ میں ابھی آپ کو ہی کال کرنے والی تھی، میسنی کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ سلام دعا کے بعد اس نے کہا، اور میں تمہیں کال کرنے والا تھا میرے شہزادے شہزادیوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ برہان نے سنجیدگی سے دو بدو کہا تو وہ ہنس پڑی۔ مسکان کیسی ہیں اور ایزال؟ اس نے مسکراتے دوبارہ سوال کیا۔ اسے کیا ہونا ہے، ابھی صرف موقع چاہیے۔ اگر میں کھانا نہ بناتا تو اٹھ کر مارنے کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ رہی ایزال تو وہ آ کر دیکھ لو۔ ایسا کرو، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، آ جاؤ یہاں۔ موسم کے تیور سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑ رہے ہیں، اس نے کہا اور ساتھ نصیحت بھی کر دی۔ نہیں بھائی، اب تو سب سو گئے ہیں، انشاءاللہ صبح آ جاؤں گی۔
اگر موسم سنبھلا نہیں تو، اگر اس وقت جگایا تو پھر ساری رات نہیں سوئیں گے بچے اور دن کو بھی چڑچڑے ہی رہیں گے، اسی لیے صبح آ جاؤں گی، بریک فاسٹ وہیں کروں گی آ کر۔ اس نے اپنے سوئے ہوئے بچوں کو دیکھتے کہا۔ اب کہاں انہیں اس برستی بارش میں نیند خراب کر کے لے جاتی، پھر تو ساری رات ہی بیٹھے رہتے۔ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، میں آ جاتا ہوں وہاں، تم کوئی روم ٹھیک کروا دو ملازمین سے، میں آج وہیں سٹے کروں گا، صبح 7 آئیں گے یہاں۔ ٹھیک ہے، اب انکار مت کرنا، میں نکل رہا ہوں۔ وہ کافی فکر مند تھا، اسی لیے دوسرا آئیڈیا سوچتے کہا، نہیں بھائی کچھ بھی ہو، آپ کی اس وقت مسکان بھابھی کو زیادہ ضرورت ہے، آپ ان کے ساتھ رہیں، آدھی رات تو گزر چکی ہے، باقی آدھی بھی گزر جائے گی، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ کسی طور راضی نہیں تھی، برہان خاموش رہ گیا۔ مسکان نے بھی اسے مزید اصرار کر کے ڈسٹرب کرنے سے منع کر دیا، ویسے بھی کوئی حادثہ درپیش ہوتا تو ضرور الرٹ سسٹم انہیں آگاہ کر دیتا۔ اس کی کوئی کال، خیر خیریت؟ کچھ دیر کے بعد وہ بولا۔ نور کے اندر جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو یکلخت گالوں پر بارش کی بوچھار کی مانند برسنے لگے۔ دل کیا چیخ چیخ کر روئے، پر وہ نہیں رو سکتی تھی، کیسے روتی؟ وہ اس کی طاقت تھی، کیسے کمزور پڑتی؟ پر آج تو جیسے ضبط سارے جان لینے کے در پہ آ گئے تھے۔ کس کی؟ میرے داد کی یا وطن کے عاشق داؤد آلف کی؟ وہ خود کو سنبھال کر لہجے سے نمی کو نوچ کر نکالتی سپاٹ انداز میں بولی، پر اس کے لہجے کی کرچیاں برہان کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئیں۔ دونوں کی۔ مسکان پاس اس کے کندھے پر سر رکھے سب کچھ سنتی لب بھینچے بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں ایزال تھی، جس کی سنہری سورج کی مانند بڑی سی آنکھیں برہان پر ٹکی تھیں۔ میری چلتی سانسوں سے اندازہ لگا لیں، اس نے کہتے ہی بغیر کچھ بھی سنے موبائل آف کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھتی آنسو صاف کر کے لائٹ آف کرتی لیمپ روشن کرنے لگی۔ روم میں لمحے کے لیے اندھیرا، پھر مدھم سی روشنی، سنہری روشنی پھیل گئی۔ وہ باہر نکلی کہ دروازے کھڑکیاں بند کر سکے۔ اس نے شال اٹھا کر اپنے کندھوں کے گرد لپیٹے اور روم سے باہر نکل کر پہلے سارے روم کی کھڑکیاں ڈور بند کیے اور پھر باہر کے گیٹ کو اچھی طرح بند کرنے کی گارڈ کو ہدایت دے کر وہ سونے کے لیے قدم اٹھانے لگی، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے تھک کر پشت دیوار سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ داد، اس کی دھڑکنیں اسے بلانے لگی تھیں، پر وہ ہوتا تو اسے جواب ملتا۔ کھلے سیاہ بال، سفید فراک، چوڑی دار پاجامہ، کندھوں کے گرد سیاہ شال لپیٹے ہوئے وہ چمکتا ہوا روشن مگر اداس چاند لگ رہی تھی۔ سیاہ بکھرے بال اس کے چاند سے مکھڑے کے گرد ہالہ بنائے سیاہ رات کے بادل کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ اپنے اس بے تحاشا سحر انگیز حسن سے لاپرواہ سی کچن کی سمت بڑھ گئی، چائے کا کپ بنانے۔ رونے کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا، وہ لب بھینچے چائے کے لیے برتن نکالنے لگی، دفعتاً اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس قدر کے ہاتھ میں موجود کپ چھانک کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوتا کئی ٹکڑوں میں بیٹھ چکا تھا۔ کون ہے؟ وہ گھبرا کر اچانک بولی، کیونکہ اسے واضح خود پر کسی کی گہری نگاہیں محسوس ہوئی تھیں۔ کہیں چور؟ اس سوچ نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ تبھی کانچ سے سائٹ کر کے احتیاط سے قدم رکھتی وہ کچن سے باہر آئی۔ مدھم سی فانوس کی لائٹ میں سارا لاؤنج سکتے کی مانند خاموش تھا، اس کے علاوہ کوئی زیرو نہیں تھا۔ لگتا ہے اب وہموں کی بیماری بھی ہونے لگی ہے۔ اس نے زخمی سا ہنس کر خود کو مخاطب کیا اور واپس کچن میں آ کر کانچ سمیٹتے ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ اگر سچ میں کوئی چور گھس آیا تو؟ اندر سے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہے، گارڈز گیٹ پر موجود ہیں، کیسے کوئی اندر آ سکتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا اور واپس سے چائے کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ اب سر درد برداشت سے باہر تھا۔ چائے کا مگ اٹھا کر اس نے قدم لاؤنج میں رکھے، صوفے پر بیٹھ کر اس نے LED آن کی اور اس برستی بارش کی صورتحال دیکھنے کے لیے نیوز چینل کی سرچنگ کرنے لگی۔ والیوم اس نے قدرے مدھم کر دیا، کہیں اس کے بچے نہ جاگ جائیں۔ اس قدر تیز بارش تو آج پہلی بار ہوئی تھی، جیسے شہر ہی غرق کرنے پر آ گئی تھی۔ یا اللہ خیر کیجیے، وقت دیکھتے اس نے دعا مانگی اور لبوں سے کپ لگایا۔ دفعتاً اس کی نگاہیں واپس کچن کی سمت اٹھیں۔ چائے پینے کے باوجود اس کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ اسے پیاس کی شدید طلب ہوئی۔
तभी मग वहीं रख कर वो पानी पीने की जिनकिस्म बढ़ गई। उसे आदत तो नहीं थी चाय के ऊपर पानी की, पर सूरत हाल ही ऐसी थी। दिल भी तो सूखे पत्ते के मानंद लरस रहा था। जब तक उसने लबों से ग्लास लगाया तब तक सांस हलक में ही अटकी रही। पानी पीते ही सांस में जैसे सांस आई और मुस्कुराती सर नफी में हिलाकर वो हंसी। मैं भी अजीब हूँ, उसे खुद पर हंसी आई। लब दबाकर वो वापस लाउंज में आकर बैठी और चैनल म्यूट से हटाकर वापस न्यूज सुनते अपनी मतलूबा जगह पर लब रखकर एक सिप भरा। चाय का मग खत्म करके उसने मेज पर रखा और एलईडी ऑफ कर दी। उसने जाकर अब अपने बच्चों के पास लेटना जरूरी समझा, क्योंकि अगर उनकी आंख खुल जाती और अपनी माँ को पास ना देखते तो इस मौसम में खौफजदा हो जाते, और ऐसे मौसम में तो चोरी डाके भी ज्यादा होते थे शहर में। चोरों फोरों के लिए तो ये रात जैसे ईद की रातों में होती थी। किचन का डोर लॉक करने के बाद उसने एक बार फिर सारी खिड़कियां दरवाजों का चेक करना जरूरी समझा, कहीं उसका जो वहम था वो सच ही ना हो और सच में कोई चोर घुस ही ना आए। जब तक वो बुरहान या गार्ड को इत्तला करती तब तक तो अल्लाह ही मालिक होता। उसने झुरझुरी लेकर शॉल अपने गिर्द अच्छे से लपेटते हुए कदम सीढ़ियों की जानिब उठाए। तभी उसे अचानक एहसास हुआ जैसे कोई कदम छत की तरफ बढ़े हों। नूर का दिल घबराहट से धड़क उठा। कौन है? उसने हड़बड़ा कर पूछा और पहले जीने से कदम उतार कर वापस नीचे पांव रखे। कुछ तो गड़बड़ थी जरूर, जिससे उसकी सांसें उलझ रही थीं धड़कनों से। कहीं चोर सच में? उसने खौफ से सोचा। कैसे आ सकता है? मैंने सब दरवाजे, सब खिड़कियां चेक की हैं, बंद किए हैं। खुद से वो हम कलाम हुई। हो सकता है पहले ही घुस आया हो। दिल ने अपने खदशात बयान किए। वो मजीद घबरा गई। कदमों की आहट मुसलसल आ रही थी, जैसे कोई छत पर चहलकदमी कर रहा हो इस तेज बरसती बारिश में। क्या मुझे डरा कर अंदर भेजना चाहता है? उसने सोचा और सीढ़ियों के पास रखे क्रिस्टल के गुलदान को हाथों में मजबूती से उठा लिया। देखो, जो कोई भी हो सामने आओ। वो आहिस्ता से कदम उठाकर छत की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। बेवकूफ़ी कर रही हूँ। मुझे उस पर अटैक करना चाहिए और आवाज करके उसे अलर्ट कर रही हूँ। उसने खुद को सरजनिश की। नूर तो सदा की बेवकूफ ही तो रहेगी। मुझे पहले बुरहान भाई या गार्ड को बुला लेना चाहिए। दिमाग ने उसके कदमों को जकड़ना चाहा। और अगर वो भाग गया तब तक तो मुझे ही पहले उस पर अटैक करके गिराना चाहिए और फिर सबको बुलाकर दिखाऊंगी। वो खुद से कहकर हौसला बुलंद करती दिलो दिमाग को थपक कर सुलाती हुई छत की सिमत जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। वो काफी एहतियात से बेआवाज कदम उठाती ऊपर जा रही थी। दफातन अभी चंद स्टेप्स पर ही थी, छत से दूर की आवाज बंद हो गई। नूर का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसे एहसास हुआ जैसे वो जान गया हो उसकी आमद से। उसने फिर भी हिम्मत की और रुकी नहीं। हालांकि तेज बौछार बारिश की बूंदों ने उसका दिल सहमा कर रख दिया था। छत पर कदम रखते ही वो कांप गई, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चांद होता तो उसकी रोशनी में कुछ दिखाई देता, सिवाय स्याह गहरे बादलों के कुछ भी नहीं था। और वो भी अपने पूरे जुनून के साथ बरसते जा रहे थे, जैसे सारी तिश्नगी आज ही मिटाएंगे। चंद सेकंड्स में ही वो पूर भीग चुकी थी। ना सिर्फ उसका वजूद भी लरसने लगा था। आंखें कुछ मायूस हुई अंधेरे से। उसे एहसास हुआ कि वहां तो उसके अलावा कोई नहीं है। या अल्लाह! वो सख्त वहशत ज़दा होकर घबराई। साथ ही गुलदान पर पकड़ भी मजबूत कर ली, जैसे अभी कोई भूत आकर उसे छीन लेगा। कौन है? सामने आए। बुज़दिल होकर छुपने से कुछ नहीं होगा। सामने आओ। गुस्से से चीखने के साथ वो कदम आगे बढ़ाकर छत के बीचों बीच तूफानी बारिश में आ गई। ठंडी ठंडी बारिश से उसका दिल कांपने लगा। वो लरसते लब भीगी आंखों से घूमकर छत को देखने लगी, पर वहां कोई नहीं था। यहीं से तो आवाज आ रही थी, वो खुद से सरगोशी में बोली। उसे लगा सारी दुनिया सो रही है और वो तन्हा जागकर अब भूतों के बीच फंस चुकी है। उसे इस स्याह रात के माहौल, बारिश, तन्हाई, अंधेरे से खौफ आने लगा, पर वो काफी हद तक मजबूत हो चुकी थी। तभी रोने से बाज ही रख रही थी खुद को। अगर इस वक्त वो पहले वाली नूर होती तो चीख चीख कर अभी तक अपना ही दिल फाड़ चुकी होती। पर वक्त माजी ने उसे काफी मजबूत कर लिया था कि वो एक आंसू भी खौफ से नहीं बहा सकती थी। बुरहान भाई को कॉल करती हूँ, वो आ जाए। अपनी हिम्मतें मजबूत करते उसने गहरा सांस लिया और एक हाथ से चेहरे से पानी समेटना चाहा।
وہ مڑی اور اندھیرے میں غور سے دیکھتی واپس نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا ہوگا یا ہوا میں ہی تھا کہ دفعتاً کوئی جیسے واپس سے چھت پر کودا۔ دھڑام سے کوئی بھاری وجود دیوار سے اس پار کود آیا تھا۔ ساتھ ہی نور العین کا دل اچھل کر سینے سے جیسے باہر نکلنے کے لیے مچلا۔ وہ چکرا گئی۔ ایک کلا بازی کے ساتھ ہی اس کے بھاگنے سے پہلے ہی اس وجود نے ہاتھ میں خنجر تھام کر اس کی پشت پر آتے ہی گردن کا نشانہ لیا اور دوسرا ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر رکھتے اسے جکڑ لیا۔ نور کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ ہوا میں لہرا گئی۔ خبردار، ذرا سی بھی مزاحمت کی تو جو کچھ بھی ہے خاموشی سے میرے حوالے کرو۔ وہ بپھرے شیر کی مانند گرایا، جیسے آج اسے مطلوبہ چیز نہ ملی تو اس کی گردن کاٹ کر ہاتھ میں دے دے گا۔ نور پور پور کانپنے لگی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ساکت تھیں۔ جان ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ جانے کیسے کیوں آنسو لڑک کر بارش کی دھاڑ میں گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ وہ سسکیاں دبانے لگی پر جیسے حلق چیر کر باہر نکلنے کے لیے مچلنے لگی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ دو جو کچھ بھی ہے۔ وہ پھر سے جھک کر اس کے کان میں نیچی آواز سے گرایا اور خنجر کو سختی سے گلے پر لگایا۔ نور کو لگا وہ ذرا سا بھی ہلی تو اس کی گردن کٹ جائے گی۔ لے لو جو کچھ بھی ہے۔ گلدان کو پھینک کر اس نے ہتھیار ڈال دیے اور خود کو سونپ کر بھیگے لہجے میں گویا ہوتی دوسری طرف کے وجود کو ساکت کر دیا تھا۔ فضا میں ٹھا کی آواز کے ساتھ اس کی گھٹی ہوئی سسکی گونج اٹھی تھی۔ وہ جیسے کسی ٹرانس میں ہوش کی دنیا میں پٹکا گیا تھا۔ لے لوں؟ نہایت وحشی آواز میں پوچھا گیا۔ وہ لرز اٹھی۔ کوئی جواب نہیں دیا اسے، جبکہ اس کی وحشیانہ دہکتی سانسیں اس کی گردن پر محسوس ہوتی ایک خوفناک زہر اس کے گرد لپیٹ رہی تھی، جس سے نہ وہ بھاگ پا رہی تھی نہ ہی جان چھڑوا سکتی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا اور خنجر کی نوک آہستہ سے اس کی گردن سے گھماتے ہوئے اس کے کندھے پر لایا، ساتھ ہی اس کی مدد سے کھینچ کر شال کو سرکا دیا۔ نور نے سختی سے لب بھینچ کر اپنی آنکھیں بھی میچ لیں، جبکہ اب اس نے آہستہ سے اس کے کھلے بھیگتے بالوں میں مضبوط انگلیاں الجھا کر اس کا سر پیچھے کی جانب کھینچ لیا اور ساتھ ہی خنجر کو نیچے پھینکتے ایک طرف اس کی نازک کمر کے گرد مضبوط حصار قائم کرتے اسے جکڑ لیا۔ چھوڑو! نور اس کے لمس پر تڑپ کر چیخی۔ وہ کسی بپھرے غصے میں شیر کی مانند اس پر جھپٹا تھا اور اب اسے خود کے حوالے سمجھ کر غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ داد پلیز! وہ سسک اٹھی۔ اس کا لمس کافی وحشیانہ ہوتا گیا کہ نور کو ہی سسک کر التجا کرنی پڑی۔ اس کی سسکی جو فضا میں گونجی کہ ایک دم ہی اس نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دیا اور گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں؟ وہ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگا۔ نور نے سسکتے ہوئے آنکھیں صاف کی اور سر اسبات میں ہلایا۔ آپ کی بونی کپ پر آپ کے لمس کو پہچان گئی تھی، اس نے سسکتے ہوئے بتایا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ داد کی موجودگی میں اس کی جھوٹی چیز رکھی ہو اور وہ اسے کھانے سے باز رہے؟ تو میں خواہ ہی فضولیت سر انجام دے رہا تھا، وہ تمسخر سے بولا۔ نور بے ساختہ روتے روتے ہنستی۔ آپ چاہیں ساری دنیا کو گمراہ کر لیں داد، پر اپنی بونی کو کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کی میلوں دور خوشبو کو بھی پہچان لیتی ہے کہ آپ کتنے پاس آ گئے ہیں، اس نے مزید کہا۔ داد جو اسے ڈرانے کی فل پلاننگ سے آیا تھا خود ششت رہ گیا تھا۔ تو تم جان گئی تھی کہ تمہارا داد تمہاری سرزمین پر پہنچ گیا ہے؟ وہ اپنے بڑے ہوئے بالوں میں دلکشی سے ہاتھ الجھائے ہنستے ہوئے بولا۔ مطلب کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں سوائے محبوب کے پاس محبت دیوانگی کے۔ ہاں، ان فضاؤں کی خوشبو نے ہی بتایا تھا، وہ بھی ہنستی ہوئی بولی۔ ڈر نہیں لگا وحشت سے؟ وہ پینٹ میں ہاتھ پھنسا کر اس کے سمت بڑھا۔ نہیں، شاید آج تم نہ ہوتے تو ضرور لگتا۔ وہ قدم پیچھے اٹھاتی سہمے ہوئے دل کے ساتھ بولی۔ اس کے تیور، اس کے انداز، اس کی شخصیت کتنی بدلی ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے کافی زیادہ سحر انگیز شخصیت کا حامل ہو گیا تھا۔ اس کی ایک سائیڈڈ مسکرانے کا انداز آج جان لینے کے در پر تھا۔ وہ خواب تھا یا حقیقت وہ نہیں جانتی تھی، پر اس کی موجودگی کو وہ پوری طرح سے جی لینا چاہتی تھی، کیونکہ دھڑکنوں کی دھن بتا رہی تھی وہ بہت قریب ہے، بہت ہی۔ اور پھر
اس کی موجودگی گھر میں، اس کی پھیلی خوشبو، اس پر اسے چھونے کا احساس، اس کے کپ پر پینے کی جگہ اس کے لبوں کا لمس، اور پھر جب اس نے دوبارہ سے لب رکھے تو جس طرح روح میں حرارت دوڑی، اس سے روح بھی گواہی دینے لگی وہ پاس آ چکا ہے، پھر اب تو آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ اور اب جب میں آ گیا ہوں تب تو تمہیں واقعی ڈر لگنا چاہیے۔ اس نے گردن کو ذرا سا ترچھا خم دے کر اس کے بھیگے سراپے کو دیکھا۔ ایسی ادائیں تو پہلے کبھی نہیں ہوا کرتی تھیں کہ وہ صرف اس کی نظروں سے ہی یوں خود میں سمٹ جائے۔ کیا تم حقیقت میں ہو؟ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ بولی۔ اس کے سرگوشیانہ لہجے سوال پر اس کا فلک شگاف کہا گونج اٹھا بارش میں۔ ہمارا تو یار بھی کمال ہے مرشد، نہیں تھے تو آ ہی بھرتا تھا، پاس آئے ہیں تو سوال کرتا ہے۔ وہ اس کال پر اس کا کھو جانے والے واقعے کو یاد کرتا بے باکی سے آسمان کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگا۔ نور جو اب بھی کر سردی سے کانپ رہی تھی، کانوں کی لو تک سرخ انار ہو گئی تھی، وہ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ آسمان بھی اس کا ساتھ دینے لگا جب مدھم سی بجلی چمکی۔ براؤن شرٹ، وائٹ پینٹ میں چوڑے سینے، دراز قامت اس کے سامنے جان لیوا بنا کھڑا تھا۔ تمہیں تمہارے بچے یاد کر رہے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اچانک سے آ گیا تھا، اسے تو کچھ شکوہ کچھ گلہ بھی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پہلے ان کی بونی ماں سے تو ملنے دو جس کا حق ہے پہلا، وہ ہنس کر بولا۔ اس کا ہر انداز نور العین کا دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ شرمائے، گھبرائے یا اس بارش میں چیخ کر سب کو بتائے، اس کا دانت بھی اس کے پاس آ گیا ہے۔ اب تو وہ اور مضبوط ہو گئی تھی، دل کر رہا تھا بھاگ جائے اور برہان کو بتائے کہ اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا ستانے والا بھائی آ گیا ہے اس کا خیال رکھنے۔ وہ حور کو بتائے کہ پریشان نہ ہو اپنی بہن کے لیے، اس کا دانت واپس آ گیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو چوم کر اٹھائے کہ اٹھو، دیکھو تم لوگوں کا باپ آ گیا ہے، جسے روز یاد کر کے سوتے تھے، آج وہ تم تینوں کے سامنے ہے۔ میں آئی، دفاتن وہ کھلکھلا کر پلٹی، میں جانے دوں گا تبھی تو آؤ گی، وہ دلکشی سے ہنس کر کہتا، اس کی شال کے کونے کو ہاتھ میں جکڑ گیا۔ نور کی دھڑکنیں سینے میں اٹک گئیں، وہ مدھم سی سانسیں لیتی آسمان کو دیکھنے لگی۔ اسے کیا معلوم یہ خوفناک انداز میں برستی بارش اس پر نعمت کی بوند بن کر برسے گی۔ اس نے آنکھیں موند کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب پیچھے سے اس نے کونے کو کھینچا، وہ سمٹ گئی۔ میں آتی ہوں 2 منٹ، وہ منمنائی۔ دانت بھیگی شال کو ہاتھ میں لپیٹتا ہوا فاصلہ آہستہ سے مٹا رہا تھا، ویسے ہی نور کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر گلابیاں سمٹ آئیں، وہ کانپنے کے ساتھ شرم سے لال ہو رہی تھی۔ گہری مسکراہٹ نے جب اس کے لرزتے سرخ لبوں کو چھوا، وہ حیا سے گلنار ہوتی اپنی ہنسی کو دانتوں میں دبا گئی۔ میں تمہیں سیکنڈ کی مہلت دوں تب جاؤ گی نا؟ اس کی گمبھیر بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نور نے آنکھیں ہی میچ لیں۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ وہ اس کے پیچھے آ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے حصار میں لیتا جھک کر کان میں سرگوشی سے بولا۔ نور کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب پہلی بار چھت پر اسے دانت ملا تھا، اور اس کے آگے وہ سوچ نہیں سکی۔ اس نے شال چھوڑ کر اس کے گرد آہستہ سے محبت کا حصار باندھنا شروع کیا۔ نور اس کے سینے سے لگی اپنی پشت پر محسوس کرتی اسے اپنے لب کاٹنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا کہ ایک دم سے ٹھا کی آواز کے ساتھ ہی تیز دہاڑ کی مانند بجلی کڑکی۔ دانت! نور کی بلند چیخ گونجی، ایک دم سے پلٹ کر اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپا گئی، خود ہی فاصلے مٹا گئی۔ دانت کی بونی! وہ سکون بھرے لہجے میں کہتا، اپنا حصار اس کے گرد باندھے اسے اپنی دھڑکنوں میں محسوس کرنے لگا۔ کتنی تشنگی تھی، کتنی پیاس، کتنی تڑپ تھی اس کی، اور بالآخر آج وہ سینے سے لگی کھڑی تھی اس کے۔ دانت نے سختی سے اسے اپنے حصار میں جکڑا، وہ کھلکھلا کر کراہی۔ تمہیں اندازہ نہیں میری شدت کا، شاید اسی لیے اتنی بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہو بولی۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے جکڑ کر اونچا کیا۔ وہ اس پر سایہ بن کر کھڑا تھا کہ اس کی پناہوں میں آ کر وہ بارش کی بوچھاڑ سے محفوظ ہو گئی تھی۔ میرے علاوہ کس کو ہوگا یاد؟ وہ زبان چڑھا کر بولی۔
دانت نے اس کی زبان کو دیکھتے اس کی آنکھوں کی بھیگی پلکوں کو دیکھا۔ تم ہی تو بھول گئی ہو، وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ کہاں وہ اس کے پاس آ کر اتنی جرأت کا مظاہرہ کرتی تھی جو اتنے ماہ بعد سامنے آنے کے وہ کر رہی تھی۔ نہیں بھولی، اس نے ہلکا سا مکہ اس کے سینے پر مارتے بھرائی آواز میں کہا۔ آہ، میری بونی ایموشنل ہو گئی۔ وہ جھک کر اس کے گالوں کو لبوں سے چھوتا ہوا لاڈ سے بولا۔ نور کو لگا اچانک اس کے گال پر کسی نے دہکتے انگارے رکھ دیے ہوں۔ کتنا اچانک ہوا تھا یہ جان لیوا حادثہ کہ وہ سنبھل بھی نہ سکی۔ جس طرح تم مجھے پہچانتی ہو، اسی کا ہی تو دشمن فائدہ اٹھا کر دنیا میں واحد تمہیں میرے مقابلے میں لاتے ہیں۔ وہ اس کے گالوں سے لٹوں کو ہٹا کر پیچھے کرتا ہوا بولا۔ دشمن بھی تو ہماری محبت سے واقف ہیں۔ وہ اس کے قدموں پر اپنے ننگے پاؤں رکھتی اس کے شانوں کو تھام کر اس کے بالکل قریب آ گئی۔ عالف کافی دلچسپی سے دیکھتا اس کے اگلے قدم کا منتظر تھا کہ نور نے بارش میں بھیگتے اس کی گردن میں باہوں کا حصار ڈال کر کھڑی مسکرانے لگی۔ بچوں کے بعد تم کافی بدتمیز ہو گئی ہو میری بونی۔ وہ جھک کر اس کی ناک کو دانتوں میں دباتا بولا۔ نور کے کراہنے پر کہاں لگا گیا۔ مجھ پر الزام مت دیں، آپ بدتمیز ہیں۔ میں تو اپنے شوہر کے پاس آئی ہوں، میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ نور خود پر الزام سے تڑپ کر غصے میں بولی۔ دانت محسوس ہوتا اپنے ہاتھ اس کی کمر سے نکال کر شال کو اس کے وجود سے الگ کرنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حلق تر کرتے نور نے سہمے انداز میں پوچھا۔ وہ معنی خیزی سے اس کی طرف دیکھتا اس بھیگی شال کو دونوں کے اوپر ڈال کر اپنی باہیں واپس سے اس کی کمر میں باندھ لیں۔ نور ہکا بکا ہونکوں کی طرح دونوں پر پڑے گھونگھٹ کے مانند شال کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے سر اٹھا کر شال کو دیکھتی بولی۔ لگتا ہے تمہیں عمل کر کے یقین دلانا ہی پڑے گا، وہ کہتا اچانک اس اندھیرے میں اس پر جھکا تھا اور کمر میں موجود بازوؤں کو اوپر کیا، جس کے ساتھ ہی وہ اوپر اٹھ گئی۔ نور کی پوری آنکھیں پھیل گئی۔ یہی تصور کیا تھا نا، اسے خوبصورت حقیقت بنا رہا ہوں، وہ سرگوشی میں کہتا واپس سے گالوں سے سرک کر ماتھے تک آ گیا۔ نور نے اس کے شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے اس کی گردن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تمہارا ڈر مجھے سینے میں محسوس ہوتا ہے بونی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں انجان ہوتا ہوں اپنی بونی سے؟ بس یہ جان لو، داؤد الوی کچھ بھی کر لے گا پر تمہارے دانت کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اسے اس کی بونی سے کبھی دور نہیں کر سکتا، بس یہ بات دماغ میں بٹھا لو۔ وہ اس کی پشت سہلاتا ہوا بولنے لگا، پر اس کے لمس سے جو وہ بے جان ہو رہی تھی اس کا بھی اندازہ تھا اسے۔ وہ مسکرایا کیونکہ اس کی نان سٹاپ بولتی بونی کی بولتی بالکل بند ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ بولو کچھ، وہ ہنس کر بولا۔ ہمیشہ ساتھ رہیں گے؟ وہ کچھ تاخیر کے بعد اپنا تحفظ بحال کرتی ہوئی بولی۔ ہمیشہ تمہارے دل میں رہوں گا، وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں گویا ہوا۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، وہ کھلکھلائی۔ سوچا تمہیں بتا دوں۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھاتا ہوا شال اتار کر پھینکتے گول گھمانے لگا۔ یہاں جان بوجھ کر لائی ہے نا؟ وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ملا کر بولی۔ ہاں، خود کو سزا دینے کے لیے۔ وہ کچھ کہتا ہوا رک گیا۔ نور نے چونک کر دیکھا۔ کیسی سزا؟ کیا تم سوسائڈ کرنے والے تھے داد؟ اس نے دھچکے سے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوا، اس نے کہا لگا کر کہا۔ نور نے شکر بھرا سانس لیا۔ تو پھر؟ روم میں آ رہا تھا تمہیں سرپرائز کرنے کہ تمہیں روتے دیکھ لیا تھا، وہ اداسی سے بولا۔ تو سزا کون سی دی خود کو؟ نور نے اشتیاق سے پوچھا۔ پہلے سوچا واپس چلا جاؤں۔ اس کی بات سن کر نور تڑپ گئی۔ پھر سوچا تمہیں تکلیف دینا خود کو سزا دینے کے برابر، تو یہی سوچتے تمہیں اوپر لایا تاکہ تمہیں ڈرا کر، تمہیں تکلیف دے کر خود کو بے انتہا تکلیف دے سکوں، وہ معصومیت سے بولا۔ نور کی حیرت سے شدید بھاری پلکوں تلے گھری ہونکوں کی طرح آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہیں؟ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ مجھے تکلیف دے کر خود کو اذیت دے رہے تھے؟ وہ تقریباً اس زیادتی پر چیخی۔ تم نہیں سمجھو گی، ہم ٹرینڈ عاشق ہیں، محبوب کو تکلیف دے کر خود کو اذیت دیتے ہیں، وہ فخریہ مگر
तंजिया बयान करने लगा। नूर को समझ नहीं आया वो समाज में बढ़ती कड़वी मगर मकरूह हकीकत को सामने रख रहा था जो आजकल के सस्ते आशिकों ने इस ट्रेंड को इख्तियार किया हुआ था, या सच में खुद की सर अंजाम देने वाली हकीकत बयान कर रहा था। पर उसका दांत कहाँ उसे तकलीफ दे सकता है, जरूर उसे तंग कर रहा है। वो सोच कर खिलखिलाई। तुम्हारे बच्चे उठ जाएंगे, चलो सस्ते आशिक। वो शर्मा कर हंसती हुई बोली। मेरे बच्चे या बोने? वो कहकहा लगा कर लुत्फ अंदोज होते हुए बोला। नूर ने खुबकी से घूरते उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। कुछ भी, वो बोने नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े हैं, अपनी एज से ज्यादा बड़े बड़े। आप पर गए हैं। वो नीचे उतरती हुई बोली। दांत ने मसनूई हैरत का इजहार करते आंखें फैलाई कि क्या सच में वो मेरे जितने बड़े हैं? बिल्कुल, कोई शक? उसने नाक सुकेड़ते हुए कहा। उसको अपनी मासूम सी बोनी पर टूट कर प्यार आया कि वो किस दीदा दलेरी से सामने खड़ी झूठ बोल रही थी कि उसके बच्चे बड़े बड़े हैं, ना कि उसके जैसे बोने। ना जी, हमें भला हमारी बोनी पर शक हो सकता है? वो आंखें घुमा कर बोला। नूर ने तिरछा हंसकर सर झटका। वही तो। मामा, अभी उसकी बात भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि अचानक इस पुकार पर उसने सकते में मुड़ते हुए देखा। आह! अचानक एक फलक शगाफ चीख उसके हलक से बरामद हुई। गजब खुदा का ये कि उसी पल बिजली कड़की और नूरुल ऐन के जो रहे सहे औसान थे उन्हें भी छीन कर ले गई जब उसकी नजर छाते तले कतार में खड़े दारिम अलीजे अलीना पर गई, जो घूर घूर कर उन्हें ही देख रहे थे। क्या हुआ? बहुत जब्त से काम लेते दांत ने अपना कहकहा दबाया और सीने में छुपी नूरुल ऐन के गिर्द हसार बनाते मोहब्बत से पूछा। हमारे बच्चे? वो रोती हुई फंसी आवाज में गोया हुई। हाँ हाँ हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे। दांत ने कहकहा लगाते उसके जुमले की तसीह की। दाद, ये इतनी छोटी क्यों है? वो सिसकती हुई बोली। क्योंकि तारिम तो फिर भी सही, पीछे दोनों खड़ी गुड़िया जितनी, जिन पर नूर की नजर पड़ते ही चीख निकली थी, किसी हॉरर मूवी की गुड़िया ही तो लग रही थी। हाँ हाँ हाँ, जाने दाद, तुम भी तो ऐसी ही हुआ करती थी। वो हंसते हुए बोला। डैड, मामा ऐसे ही अलीजे अलीनी 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 अलीजे एमी से डर रही हैं। दारिम को जब अपने बाप की मौजूदगी का यकीन हुआ तो हंसते हुए सरशारी से बोला, जबकि पीछे वो दोनों अपनी दहशत पर खिलखिला उठी। हैरत की बात थी, कोई माँ अपने बच्चों से डर सकती थी, पर यहाँ तो केस ही उल्ट था। एक तो स्याह बरसती रात थी, ऊपर से बारिश में वो छोटी होने की वजह से अचानक से आकर कितार में खड़े हो जाएं तो किसका दिल नहीं फट सकता था। यहाँ तो फिर भी नूर थी जो अभी तक हौसले से खड़ी थी। किसी का कसूर नहीं, मेरी बोनी ही इस कदर मासूम है। वो उसकी कमर में बाजू डालकर उसे सख्त गिरफ्त में लेकर सीने में भींचता सरगोशी में बोलता, साथ ही भीगे कान की लौ को दांतों में जकड़ा कि वो तड़प उठी। दाद! उसके वजूद का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया। दिल की दुनिया जेर जबर होती उधम मचाने लगी। सीने में दुबका मोहब्बत का परिंदा सरशारी में चाहत की बारिश में भीगता आज उड़ान भरने की तैयारी में सीने की पसलियां तोड़ने की कोशिश में था। इस झूठ की सजा देना और इन दूरियों की तशनगी को मिटाना आज की इस बरसती बारिश की भीगी रात में होगा। इसीलिए जरा फुर्सत से खुद को संवारना। वो सरगोशी में कहता मजीद कोई बेबाक सी जसारत करता वो तड़प कर तंग हसार को तोड़ती हुई उससे दूर होकर अपनी शॉल ओढ़ने लगी। डैडी, अलीजे अलीना ने रोते हुए अपने छोटे से गुलाब जैसे हाथ उसकी टांगों के गिर्द लपेटे। डैडी की जान, तुम तीनों की जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। उसने नीचे बैठकर बारी बारी दोनों की पेशानी चूमते अपनी बाहें फैलाई। हाँ हाँ हाँ, मेरी भी। तारिम हंसता हुआ छाता ऊपर करके दांत की बाहों में सिमट आया। तुम तीनों की मेरे बोने बोनियां। वो मुस्कुराकर उसे सीने में महसूस करने लगा। नूर ने दारिम से छाता लेकर खुद उन पर पकड़ लिया। चले रूम में, बच्चों को सर्दी लग जाएगी। नूरुल ऐन ने कांपती आवाज में कहा। अपने बच्चों को चूमता हुआ दांत उसे देखने लगा। हाँ, ये तो ठीक कहा। वो कुछ मायनी खेजी से बोला कि नूर समझकर सटपटा गई।
मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। जाएं इस बारिश में, कल जब बुखार होगा ना तो फिर मुझे मत कहिएगा। वो नाक सुकेड़ कर अपनी बौखलाहट दूर करने लगी। अच्छा, अगर मुझे बुखार हुआ तो तुम। दाद, कोई फजूल गोई मत कीजिएगा, आपके बच्चे नन्हे नहीं हैं, आपसे बड़ा दिमाग रखते हैं। वो गड़बड़ाहट में वार्न करने लगी, जिसको सुनते ही तीनों बच्चों ने खिलखिलाकर फिजा को महका दिया। होते क्यों नहीं, आखिरकार दाऊद आलिफ अलवी की औलाद हैं। अलीजे और अलीना को बाजुओं में दाएं बाएं उठाते उसने दारिम को पुश्त पर कंधे पे बिठाया और खड़ा हो गया। अब मैं छाता कैसे पकड़ूं? नूर ने उसके कद को देखते रूहानसी होकर कहा। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम भी आना चाहती हो? वो उसे देखकर बोला। नूर सटपटा गई। मॉम, आप मुझे दे छाता। दारिम ने एक हाथ दाद की गर्दन में हाइल किया, दूसरे से नूरुल ऐन से छाता ले लिया और दाद ने अलीना के गाल चूम कर उसे नूरुल ऐन के हवाले करते अपना वो बाजू नूर की कमर में डालकर उसे पास कर लिया छाते में। वाओ, ब्यूटीफुल कंप्लीट फैमिली, दारिम ने देखते खुशी से चहकते हुए कहा। डैडी सिर्फ मेरे हैं। अलीजे का गुस्सीला मूड अपने बाप को देखकर ऑन हो गया था और उसकी इस दीदा दलेरी पर अलीना रूहानसी अपनी माँ को देखने लगी। मॉम, मेरे भी है ना डैडी। वो शायद कुछ शाय थी, तभी अपने बाप को देखने से गुरेज करती अपनी माँ के कान में कुसर पुसर करने लगी। उसकी सरगोशी पर दाद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एक खूबसूरत सा एहसास उसके वजूद में जागा। क्या उसकी ये बेटी एक खरगोश जैसी सहमी हुई बोनी थी? वो सोच कर कहकहा लगा उठा। हंसना बंद करें दाद और जल्दी चलें, सुबह बुरहान भाई के घर भी जाना है, नाश्ता भी वहीं मिलेगा। नूर उसे घूरती हुई बोली। दोनों ने कदम साथ बढ़ाए। वो क्यों भला? मैं तो आज लंबी तान कर सोऊंगा, बड़ी थकान है। शादी से पहले का एग्रीमेंट तो याद होगा। वो कुछ मायनी खेजी से बोल रहा था। नूर के लिए तो हमेशा से उससे बात करना मुश्किल होता था, कुछ भी हो बात चाहे, पर वो फौरन अपनी मतलब की तरफ चला ही जाता था, ना माहौल का लिहाज ना वक्त का। कुछ नहीं याद मुझे। भाई के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, मुझे जाकर सुबह नाश्ता बनाना पड़ेगा, वरना उन्हें बेचारे को ही बनाना पड़ेगा। वो सोच कर हौल उठी। एक मिनट, फ्रैक्चर भाई के हाथ में? क्यों, कैसे, क्या हुआ भाई को? वो ठीक है? सीढ़ियां उतरते दाद ने सुनकर ही अपने भाई के बारे में सवालात की बौछार कर दी। रिलैक्स। एजाल की पैदाइश के बाद फेरी ने बताया मुस्कान को कि भाई ने स्विट्जरलैंड में किसी अंग्रेजन को हाथ दिया था, बल्कि उसके साथ नाश्ता भी किया था। तो वो बताकर खामोश हो गई। तो मिसी ने उनका हाथ तोड़ दिया? दाद ने आगे का जुमला पूछा। बस थोड़ा सा फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने कहा जल्दी ठीक हो जाएगा। ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, काफी दिन हुए हैं। वो याद करके खुद ही दहल रही थी, पर उसे समझाने लगी। हाँ हाँ हाँ, अब भाई को अंदाजा हो गया होगा किससे दिल उलझाया है। दाद का कहकहा पूरे घर में गूंज उठा। नूर के साथ उसके बच्चे भी खिलखिलाए अपने बाप को देखकर। अब तो चलना पड़ेगा सुबह, पर कुछ लेट शेट हो जाएगा। रूम में आकर वो उसके भीगे सरापे को देखता बोला। जल्दी से चेंज कर लें, सब सर्दी लग जाएगी। उसकी नजरों से मुतगैर होती वो निगाहें फेर कर कपड़े निकालने लगी। मॉम छोड़ें, यहाँ आ जाए ना। दाद को हीटर ऑन करते देखकर दारिम भागता हुआ अपनी माँ का हाथ पकड़कर बेड की तरफ खींचने लगा, जहाँ तकिए समेट कर अलीना अलीजे उन पर चढ़कर बैठी थी। तुम लोग ना करो चेंज, मैं तो कर रही हूँ, मुझे सर्दी लग जाएगी। वो उन्हें घूरती हुई वापस से अलमारी की तरफ मुड़ी कि उसी वक्त ही आछू की आवाज रूम की फिजा में गूंजी। चारों ने चौंक कर उसकी सिमत देखा, जो आंखें फैलाकर उन्हें ही देख रही थी। हा हा हा, अब हो गई, आ जाएं। दारिम कहकहा लगाता हुआ उसे बेड की तरफ खींचने लगा। नूर ने शिकायती नजरों से दाद को देखा, जो अपनी बेटियों की फूली गालों का बोसा लेता उसे ही देख रहा था। डैड, आप कहीं ना। दारिम ने रूठे अंदाज में अपने बाप को मुखातिब किया। डैड की जान, तुम्हारी मॉम को मेरे पास ही आना है, करने दो इसे अपनी मनमानी। वो मायनी खेज लहजे में गोया हुआ। नूर की पलकें भारी होकर झुक गईं, उसका चेहरा शर्म से तप उठा। सच्ची मामा, आप हमारे पास नहीं डैड के पास जाएंगी? दारिम ने रूठे अंदाज में कहा कि इतनी जल्दी पार्टी बदल दी अपने शौहर को देखकर ही। नूर उसकी आंखें पढ़कर सटपटा गई। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, बाकी किसी के पास नहीं जाना। वो नाक भवें सुकेड़ कर कहती दारिम को बाहों में भरकर बेड की तरफ बढ़ी।
دارین نے یاہو کا نعرہ لگایا، جبکہ اسے دیکھتے دانت نے نامحسوس انداز میں اس کے لیے اپنے پہلو میں جگہ بناتے نظروں کا اشارہ کیا اور انجان بن گیا۔ نور کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، پر اس کی پکار کو وہ ٹھکرا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ جیسے آج وہ دل کی پکار پر آ گیا تھا تو وہ کیسے اس کی پکار کو ٹھکرا دے۔ اب ہم پارٹی کریں؟ دارین باری باری اپنے ماں باپ کے گال چومتا گویا ہوا۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اپنی ماں کو ڈھونڈنے نکلے تھے برستی بارش میں، آنکھیں کھلتے ہی باپ کو بھی پایا تھا۔ انہیں جیسے دو جہان کی خوشیاں سمیٹ کر رب نے جھولی میں بھر دی تھی، کیونکہ ماں باپ ہیں ہی ایسا خزانہ جو رب کی طرف سے دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے۔ اولاد کو صحیح راہ پر چلانے والے اندھیرے میں چمکتے جگنو، وہ دونوں اپنے بچوں کو دیکھتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں کی سرشاری بتا رہی تھی کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹا ہے۔ نور دائمی خوشیوں کی دعا مانگ کر آمین کہتی، آسودگی سے مسکرا کر اس کے چوڑے شانے پر سر رکھتی، اپنے بچوں کی معصوم سی خواہشات سننے لگی جو اپنے باپ کے گوش گزار کر رہے تھے کہ اب انہیں یہ سب کچھ کرنا ہے، اب انہیں یہاں لے کر جانا ہے ان کے باپ کو، کیونکہ اب انہیں بتانا ہے ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہے، رب نے ان کا باپ انہیں لوٹایا ہے۔ بونی، وہ سرگوشی میں بولا۔ وہ بھی اس کے انداز میں بولی، پہلے نوافل ادا کریں گے۔ وہ شکرانہ ادا کرنا چاہتا تھا جو نور العین بھی چاہتی تھی۔ پھر خاموش ہو کر سو جائیں گے، کیونکہ صبح کی بہت لمبی چوڑی لسٹ دماغ میں آ رہی ہے۔ وہ کترا کر اس کی بات گول کر گئی۔ ہاں ایسے کیسے؟ داد کہا لگا کر بولا۔ نور العین کا چہرہ تمتما اٹھا خوشیوں سے۔ اس کے کہے کے ساتھ 3 معصوم جل ترنگ ہنسی کی کھلکھلاہٹیں بھی شامل تھیں۔ بارش بوند بوند بن کر برس رہی تھی۔ آسمان نیلا ہو کر اندھیرے سمیٹتا اجالوں کی طرف محو سفر رہا۔ خوشیاں ان کے گرد تتلیوں کی مانند رقصاں تھیں، اور یہ سب اس رب کی نعمتیں تھیں جو رحمان رحیم ہے۔ اب تو سو جائیں۔ نہیں، ابھی تو رات باقی ہے، ابھی تو محبوب کی سننا باقی ہے۔ اسے وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر داد نے جھپٹ کر اس کے بازو میں گرفت ڈالی۔ داد، اٹھ جائیں گے ہمارے بونے۔ وہ اسے پاس کرتا اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر سرگوشی میں بولا۔ داد، منمنا کر نور نے شرماتے اس کے کندھے میں چہرہ چھپا لیا۔ وہ ہنس کر اسے سمیٹ گیا۔ وہ ایک خوبصورت سیاہ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ آنسو صاف کرتی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سارے لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، وہیں اسے وہ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ داد بھی لوٹ آیا تھا، درکا بھی چلی گئی تھی، عارف گیا اور واپس آ گیا، پر نہ آیا تو وہ جانے کس غلطی کی سزا دے رہا تھا اس وقت میں جہاں اسے اس کی سخت ضرورت تھی۔ اس کے انتظار میں وہ 1 ماہ بھی گزر گیا تھا، چپکے سے نظروں کے جھپکتے ہوئے، تاکہ وہ اس کی شہزادی نہ روئے۔ پر وہ کیسے نہ روتی؟ اس کے بغیر تو لمحہ بھی صدی لگتا تھا۔ پھر وہ کیوں ان دن اور ماہ کا احساس نہیں کر پاتی؟ آج وہ اپنے بیٹوں کے سونے کے بعد اس کی یاد میں خوب روئی تھی، بے آواز، کہ اس کے سوا کوئی جان نہ سکے کہ وہ اس کا عشق اسے سزا دے رہا ہے۔ اس کے پاس نہیں، اسے رلا رہا ہے عالم، جو ایک آنسو بھی اپنی عین کی آنکھوں میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس کی عین رو رہی تھی۔ اس کے گلاب جیسے گالوں پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشان تھے، بکھرے بال، سرخ ناک، گلاب پتیوں جیسے لب، جنہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا وہ دانتوں کے بیچ رکھ کر ان پر ستم ڈھاتی رہی ہے۔ وہ سحر انگیز حسن کے ساتھ بے خبر سوئی ہوئی تھی، پر اس کا چہرہ کچھ وقت پہلے کی ساری تحریر واضح بتا رہا تھا کہ اس پر کیا گزری ہے کچھ لمحے پہلے۔ وہ عادی نہیں تھی اس کے بغیر یوں کئی ماہ تنہا گزارنے کی، پر سیر اسے مجبور کر رہا تھا۔ اس معصوم سی جان پر جو اس کے سائے تلے سانس لینے کی عادی تھی، بلکہ وہ تو اس کی عادی تھی، اس کے لمس، اس کے احساس، اس کی محبت، چاہت، جنون کی۔ وہ اسے خود کا عادی بنا چکا تھا، جیسے کوئی انسان نشے کا عادی ہو جائے اور اسے نشے کے بغیر اس کا لمحہ گزارنا مشکل ترین ہو جائے، ویسے ہی عین کا حال تھا۔ ایسے انسان سے اس کا نشہ دور رکھنا اس کی جان لینے کے برابر تھا۔ یہی تو اس کا حال تھا،
ذرا ذرا سی بات پر آنکھیں جھلکنے کے لیے بےتاب ہو جاتی. اب تو سمیہ کو بھی سخت غصہ تھا اس پر. کچھ ہی دن تو رہ گئے تھے اس کی ڈیلیوری میں اور ایسے حال میں اس کا دور رہنا عین سے کیا یہ ٹھیک تھا؟ شہزادی. ایک گہری مسکراہٹ نے اس کے انابی لبوں کو چھوا. وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس بلیک ہی شوز پہنے متبسم نگاہوں سے اس کے توبہ شکن سراپے پر نظریں ڈالتا انگلی اٹھا کر اس کے گالوں پر بکھری ان زلفوں کو اس سے دور کرنے لگا جن کا چھونا بھی اسے گوارا نہ تھا. اس کے نزدیک اس کی زلفیں اس کی گردن گالوں پر آ کر بہک جاتی تھیں اور ان کی یہ گستاخی کسی طور بھی سیر عالم کو منظور نہیں تھی. وہ جھک کر اس پر اپنا لمس چھوڑتا کہ یکلخت نظروں میں تبسم کی جگہ سرد تاثرات نے لے لی. وہ اس کے دائیں بائیں لیٹے ہوئے تھے. جرأت یہ کہ ان کے رخسار اس کی شہزادی کی ہتھیلی تلے تھے. وہ کافی گہری پرسکون نیند میں تھے. مختصراً ماحول یوں تھا کہ وہ اپنی ماں کو حصار میں لیے ہوئے سوئے تھے، یا یوں کہا جائے کہ وہ سیر عالم کی بیوی کو اپنے قبضے میں لیے سو رہے تھے. تو غلط تھا نا یہ؟ اس نے ایک گہرا سانس بھر کر روم میں ایک نگاہ دوڑائی، پھر سے واپس آ کر دونوں پر رک گئی. بہت خوب. دانت پیس کر وہ غصہ دبانے کی کوشش میں بولا. مطلب اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھے. ذرا سا بھی اپنے باپ کا ڈر نہیں تھا ان کے سینے میں. دنیا ڈرتی ہے سیر عالم سے، اس کے گھر کے لوگ اس کی بیوی کو ہڑپ رہے ہیں. واہ. وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا کس ضبط سے کھڑا تھا. وہ تو اس سے ہی کوئی پوچھتا یہ آئے کیسی زمین پر، لائے کیوں گئے. وہ لب بھینچتے سوچ رہا تھا. صرف 2 منٹ لگے اسے ماحول کو ترتیب دیتے ہوئے. سب سے پہلے تو اس نے دروازہ کھولا. دوسرے پل دونوں کو بازوؤں سے پکڑے ہوئے وہ دروازے کے باہر چھوڑ کر ڈور لاک کرتا ہاتھ صاف کرنے لگا جیسے روم کی صفائی کر کے گند کیچڑ باہر اچھالا ہو. صبح جب آنکھ کھلے گی نا دونوں کی تو سمجھ جائیں گے شہزادی کا شوہر ان کا باپ پہنچ گیا ہے. وہ لاک ڈور کو دیکھتا تمسخر اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ سوچ کر کوٹ ہینگ کرتا واچ نکال کر ٹیبل پر رکھنے لگا. اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر تبسم آ گیا. وہ مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ گلابی آتشی ڈریس میں سوئی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا. اس کی جھکی پلکیں، مدھم اٹھتی گرتی مدہوش کرتی سانسیں، دھڑکنوں کے جلترنگ ساز ماتھے پر ننھے پسینے کے قطرے اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ جان گئی ہے اس کا شہزادہ پہنچ چکا ہے. مضبوط بھاری قدم جن کی دھمک حور کو سینے میں محسوس ہو رہی تھی وہ اس کی طرف اٹھ رہے تھے. اس کی پلکیں نہ چاہتے ہوئے بھی تیزی سے لرزنے لگی. وہ آنکھیں میچ چکی تھی، خشک لبوں پر اپنی زبان پھیری ہی تھی کہ پاس سے اٹھتی کلون کی خوشبو کے ساتھ انگلی کے لمس نے اس کے لبوں کو چھوا. بیوٹی. وہ سرگوشی میں بولا. ہواؤں کے رخ، آسمان کے چاند نے بھی گواہی دی کہ وہی بیوٹی تھی اس کی. وہی تھی بیسٹ کی بلائنڈ بیوٹی. تبھی تو بیسٹ کے پاس تھی. یاد کیا ہے مجھے؟ اس کے مٹے آنسوؤں پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ بولا تھا. حور نے پٹ سے آنکھیں کھولی. عالم. اس نے اپنے بیٹوں کو یاد کرتے مزاحمت کی پر وہ اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے بولا. وہ باہر ہیں. اس کی گردن میں گہرے سانس بھرتے وہ سرگوشی میں بولا اور حور کی تو جیسے بولتی بند ہو گئی تھی اس کی دہکتی سانسوں کو محسوس کرتے. کیسی ہو؟ اس کے گال کو سہلا کر وہ بولا. حور نے پلکیں اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا. آپ سے مطلب؟ وہ خفگی سے بولتی ڈبڈباتی آنکھیں گھما گئی. وہ اس کا شکوہ سمجھتا تھا اور جانتا تھا وہ حق پر ہے، پر وہ اسے کیسے بتائے. وہ سکر کی تلاش میں اسے ڈھونڈنے گیا تھا، اس سکر کو جو اندھیرے میں آیا اور اس کی طوفانی سیاہ رات میں خاموشی سے چلا گیا. این. وہ اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے انگلیوں کے پوروں کو سہلانے لگا. کہاں تھے آپ؟ وہ بھیگی آواز میں بولی. تمہارے دل میں، اس نے مسکرا کر جواب دیا جس میں سیکنڈ لگا اس کے لبوں کو مسکراہٹ کے چھونے سے. وہ تو مجھے پتا ہے، اصل میں کہاں تھے آپ؟ اس کے پاس آنے پر حور نے انگلی اٹھا کر بغیر ہچکچاتے ہوئے اس کے نشان پر لکیر بنائی جو کہ اس کا حق تھا. کیا پھر نکل میں دل میں بسائے بیٹھی ہو؟ وہ مصنوعی گوری سے نوازتے ہوئے گویا ہوا. حور نے حیرت سے دیکھا اور پھر اپنے سوال پر غور کیا. ہاں ایسا تو نہیں.
میرا مطلب آپ کا کام تو ختم ہو گیا، تو پھر کہاں تھے؟ وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی تصحیح کرنے لگی۔ کیا کام ختم ہو جاتا تو میں اپنی بیوٹی سے دور رہ پاتا؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کرتے اس کی کمر میں بازو حائل کیا اور بہت آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ تو آپ خود سے پوچھ لیں، وہ شرما کر کہتی اس کے سینے میں چہرہ چھپانے لگی۔ اس کی ادا پر وہ کھل کر ہنسا۔ بہت خوب، ہاں؟ اس نے اس کے سیاہ بالوں پر بوسہ دیا۔ ویسے آپ کے لیے تعریف کرنی ہے انگلش میں، وہ شرمائی شرمائی سی جانے کیسے یہ الفاظ ادا کرنے لگی۔ عالم فوراً سے سنجیدہ ہوا۔ ایسا تو کوئی الفاظ نہیں سکھایا جس سے وہ اس کی تعریف کر سکے، پھر یہ کیسی انگلش تھی جس میں اس کی تعریف کی جا رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں اس انجان سے وجود کے لیے یکدم ہی غصہ ناگواریت پھیل گئی، جس نے اس کی غیر موجودگی میں اسے انگلش سکھانے کی جرت کی ہوگی۔ بولو؟ اسے خاموش دیکھ کر ہورٹ نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ جواباً عالم نے اسبات میں سر ہلاتے اس کی تھوڑی پر انگلی پھیری۔ میرے شوہر نما کریچر، وہ کہہ کر کھلکھلاتی ہوئی اس کے سینے میں واپس منہ چھپا گئی۔ کتنی بےتاب تھی وہ اسے یہ سنانے کے لیے۔ اب جانے اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، پر اس نے تو دل کے تہ خانوں سے تعریف کی تھی۔ مگر عالم کے کانوں میں فقط ایک ہی آواز گونج رہی تھی، کریچر۔ کس نے سکھائی تمہیں یہ تعریف؟ کافی تحمل سے سوال پوچھا گیا۔ اس کے اندر کے حیوان کی دھاڑ مچلنے لگی تھی، پر وہ اپنی عین کے سامنے ضبط سے موجود تھا۔ ہی آپ کو نہیں سمجھ آئی نا؟ وہ کھلکھلائی۔ آئے گی بھی کیسے؟ آپ نے کبھی بولا ہی نہیں نا، نہ ہی آپ کو ایسی تعریف آتی ہے۔ یہ فاتح کی انگلش ہے، میرے فاتح کی۔ آپ کو تو ایسی انگلش آتی ہی نہیں، نہ ہی آپ بولتے ہیں، کیونکہ یہ صرف فاتح بولتا ہے، اور میکال نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نما اچھے انسان، جیسے میرا فاتح آپ کو بولتا ہے باپ نما کریچر، مطلب اچھے انسان۔ وہ معصومیت کی حدیں پھلانگتی ہوئی فخریہ اپنے بیٹے کی قابلیت اسے جتا رہی تھی، اور وہ دونوں دروازے پر ہی تو موجود تھے۔ عالم نے ایک خاموش نظر اپنی بیوی کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور دروازے کو دیکھا۔ یہ اس کی اولاد تھی، اس کا اپنا خون، جو اپنے باپ کو کریچر بول رہی تھی، اس کی اولاد۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا خود سے سوال کر رہا تھا۔ باہر روم کے سامنے ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹے فاتح کا کہا روم میں گونجنے لگا تھا۔ یہاں کوئی دارالامان نہیں ہے، وہ غصے سے بولا۔ حور حیرت سے اسے گرجتے دیکھنے لگی۔ دونوں کی ہمت کیسے ہوئی اس کی بیوی کو انگلش پڑھانے کی؟ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اترا۔ عالم؟ حور العین کا دل دھڑکا۔ اگر ہوتا تو اس وقت آپ میری ماں کے روم میں نہ ہوتے، وہ بے نیازی سے کہتا خود اٹھ کر میکال کے پاؤں کو پکڑے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے جانے لگا۔ ابھی سعید دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ روم کی فضا میں ایک مدھم سی کرہ گونجی، پر عالم کا دل دھڑکا گئی۔ وہ چونکا اور بغیر تاخیر کیے مڑتے ہوئے بیڈ کو دیکھنے لگا، جہاں اس کا چہرہ سرخ تمتما اٹھا تھا۔ عالم؟ ابھی وہ اس تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ ایک بار پھر وہ چیخ سے تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ عالم؟ وہ ہچکیاں بھر کر چیختی اسے بلانے لگی۔ این؟ وہ ایک ہی جست میں سارا فاصلہ سمیٹ کر اس تک پہنچا اور بازوؤں سے پکڑ کر اسے سینے میں بھینچا۔ عالم چلیں۔ وہ سسکیاں ہچکیاں بھرتی اچانک سے پسینے میں نہا گئی تھی۔ اوکے چل رہے ہیں، ریلیکس۔ وہ گھبرا کر اسے باہوں میں بھر کر اٹھا۔ موم؟ فاتح گھبرا کر اپنی ماں کی چیخ سنتا روم کی طرف بڑھا۔ میکال کی لات جو اس کے ہاتھوں میں تھی جیسے ہی زور سے زمین پر گری، میکال بھی کراہ کے ساتھ ہی گھبرایا ہوا فوراً سے اٹھ بیٹھا، اور اب رونے کی تیاری پکڑنے ہی والا تھا کہ خود کو روم سے باہر راہداری میں دیکھتے حیرت سے آس پاس دیکھنے لگا۔ موم؟ ماما؟ اس نے گھبراتے ہوئے ہڑبڑا کر ماں کو پکارا اور سیدھا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، پر سیڑھیاں اترتے ننگے پیر ڈیڈ اور اس کے آگے بھاگتے فاتح کو دیکھ کر وہ خود بھی بوکھلا گیا تھا۔ ڈیڈ، ماما کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولتا ان کے پیچھے بھاگنے ہی والا تھا، دفعتاً باپ کے ننگے پاؤں کا خیال آیا۔ وہ سیدھا روم میں بھاگا اور وہاں سے عالم کے شوز، موبائل، کوٹ، واچ کے ساتھ حور العین کا دوپٹہ اٹھا کر واپس سے باہر کو بھاگا۔ ماما کو کیا ہوا فاتح؟ وہ ہاپ
कांपता जब सहन तक आया तो वहां फातेह गाड़ी ड्राइवर से निकलवाए डोर ओपन किए खड़ा था। मालूम नहीं, जल्दी बैठो अंदर। उसने दूसरी तरफ पिछली सीट की जानिब इशारा दिया। मिकाल सर हिलाकर सारी चीजें गोद में लिए पीछे बैठा और फातेह फ्रंट सीट पर। गाड़ी चलाओ, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। हुरुल ऐन को गोद में लिए वो पिछली सीट पर बैठता दहाड़ नुमा गरज के साथ ड्राइवर से बोला, यस सर। ड्राइवर बौखला कर सीट पर बैठा और अगले ही लम्हे जहाज की स्पीड से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। आपने डॉक्टर्स घर पर क्यों नहीं बुलाए बाप? फातेह गुस्सा दबाए अपने बाप को मुखातिब किया। बाप के बच्चे, शट अप, ये वो मामला नहीं है। आलिम ने सुनते ही गुस्से से गरज कर कहा। वो मुट्ठियां भींच गया। फिर कैसा मामला है? हर बार तो मॉम को कुछ होता है तो डॉक्टर्स का मेला लगा देते हैं। इस बार वो चीख रही हैं और आप बगैर डॉक्टर्स को उठवाने के उनकी तरफ भागते जा रहे हैं। उसका बस नहीं चल रहा था, खुद ही उड़कर सारे शहर के डॉक्टर्स को उठवा कर ले आए। आलिम ने काफी जब्त से उस फितने को देखा जो उसके गर्म दिमाग को मजीद तेल डालकर भड़का रहा था। चुप, बस पहुंच रही हैं। वो उसके माथे का पसीना साफ करके मोहब्बत से बोला। हुरुल ऐन ने गुस्से भरी सुर्ख आंखों से उसे देखा। कैसे चुप हो जाऊं? आपकी वजह से होता है सब। वो भीगी आवाज में घुर्राई। इस खतरनाक सिचुएशन में भी उसकी मायनी के इस बात पर आलिम का बेसाख्ता कहकहा गूंजा। हाँ हाँ हाँ, बस ये आखिरी बार था, अब कुछ ऐसा नहीं होगा। मिकाल हैरत से कभी अपनी माँ को देखता तो कभी अपने बाप और भाई को। ये तो समझ आता था भाई की बाप से नहीं बनती, इसीलिए गुस्सा हो रहे हैं, पर मॉम, वो तो डैड के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करती। फिर आज अपनी पप्पो को कॉल करो, आलिम ने मिकाल को कहा। वो सर हिलाता हुआ जल्दी से मोबाइल निकालने लगा। हुरुल ऐन आलिम के चेहरे को देखने लगी और आलिम ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ। वो सिसकी भर कर लब दांतों में दबाती आंखें मीच गई। लॉन में भाव भाव करता पपी अपने बीवी कैटी और बच्चों के साथ निकलता परेशानी से यहाँ वहां टहलने लगा था। सभी बेताब हो उठे थे उसकी तकलीफ पर। ये जानवर जो उसका अपना दोस्त था वो भी तड़प से यहाँ वहां भाव भाव करके परेशान हाल में टहल रहा था। ऐन, ये सुबह का खूबसूरत पहर था जब उसके कान में गंभीर सरगोशी गूंजी थी। हुरुल ऐन ने अपनी मुंदी मुंदी भारी पलकों वाली आंखों को वाह किया तो सबसे पहले नजर आने वाला चेहरा उसके हमसफर शरीके हयात का था। वो मुस्कुरा दी, गहरी मुस्कुराहट। आलिम, उसके लहजे में गनूदगी के अंसर शामिल थे। वो अभी गनूदगी के हसार में कैद थी जिससे उसकी सरगोशी खींच लाई थी। सुबह बखैर जिंदगी, वो उसके कान में बोला। हुरुल ऐन ने आसूदगी से मुस्कुराते उसके हिलते हुए घनी मूंछों तले लबों को देखा। हमारी जिंदगी, वो लहजे के भारीपन से बोली, जबकि कानों में आलिम की रात वाली डॉक्टर्स पर दहाड़ें याद आई तो मुस्कुराहट बिखर गई। मेरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने है। वो उसे आंखों में जज्ब करते गोया हुआ। हूर हंसी। ये भी कोई बताने वाली बात थी? भला सैयद आलिम की जिंदगी वो खुद ही तो थी, इसमें तो कोई शक नहीं था। हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी वो उसके गोद में सर रखे लेटी हुई थी, जबकि सामने खड़ी 3 नर्सें उसके हाथों में लगी ड्रिप्स वक्फे वक्फे से चेक कर रही थीं। वेट अ मिनट शहजादी आलिम। उसी लम्हे दरवाजा खुला और खिलखिलाता हुआ दांत रूम में दाखिल होते हुए गोया हुआ। हूर के साथ ही आलिम ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये रही हम सब की जिंदगी। हूर या आलिम कुछ कहते तभी उसने नूर, मुस्कान, समिया, आरिब, बुरहान के दायरे की सिमत इशारा किया। आलिम मुस्कुरा दिया जबकि हूर नासमझी से देखने लगी। ये क्या आलिम? वो नासमझी से आलिम से इस्तफसार करने लगी। ये नहीं, ऐनुल हूर। वो उसका गाल सहला कर बोला। हूर चौंक उठी और फिर से गर्दन घुमाकर सामने देखा जब आलिम ने उसके पीछे से जरा सा सहारा दिया और वो सामने दायरा तोड़कर साइड हुए। तब सामने ही नमूदार हुआ मंजर उसका दिल धड़का गया। ये ऐनुल हूर? वो सामने देखती सरगोशी में बोली। हाँ, हमारी ऐनुल हूर। वो झुककर उसके माथे पर बोसा देता तायद करने लगा जबकि हूर की नजरें सामने साकित थीं। टूटे हुए दायरे से नमूदार होते फातेह की बाहों में सफेद कंबल में लिपटी हुई वो गुलाबी सी गुड़िया
उसकी बाहों में गहरी नींद में सोई हुई थी। हूर की धड़कनें बेसाख्ता तेज हुईं। उसकी रंगत जर्द पड़ने लगी। क्या हुआ एन? वो उसकी हालत देखता परेशान उसके हाथ सहलाने लगा। हूरी? बुरहान, मुस्कान, नूर, दाद, समिया, आरिफ सब लपक कर उसके बेड के पास आए। मॉम, आर यू ओके? फातेह उसके हसार में एनुल हूर को डालता हुआ घबराहट से बोला। ये एन क्यों? इसकी आंखें? वो कहती खौफजदा होकर फूट फूट कर रोने लगी। कहीं उसकी बेटी का नसीब तो एक और ब्लाइंड ब्यूटी का नहीं? दहशत के बिच्छू, सांप उसके वजूद को काटने लगे। वो अपने पास पड़ी अपनी बेटी को आंखें फैलाकर देख रही थी और वो सब उसे। किसी ने कुछ कहना चाहा भी तो आलिम ने खामोश करवा दिया और ना ही खुद जवाब दिया। जाने कैसे एक आंसू एन की आंख से लुढ़क कर पास पड़ी उसकी बेटी की आंखों में जाकर गिरा। उसकी हल्की लरसती पलकों को देखकर हूर ने वहशत ज़दा होते आलिम को देखा और सब ने हुरुल ऐन को। अपनी माँ के पास खड़े अब्दुल गनी ने सख्ती से उनका हाथ थाम लिया। उसकी मासूम सी धड़कनें जाने क्यों उधम मचाने लगी थीं। वो ये जानता था कि ये अब आंखें खोलने वाली, सबके दिलों को थाम कर साकित करने वाली नन्ही सी हूर उसके पास ही आने वाली थी। आलिम? उसका दिल बैठा जा रहा था, जैसे समुंदर की अथाह गहराइयों में डूबने लगा हो। खुद देख लो, वो मोहब्बत से बोला। उसने उंगली उठाकर उन लरसती पलकों के सामने घुमाई। हुरुल ऐन के साथ ही सबका दिल धक धक कर रहा था। नूर ने तो खौफ से उस लम्हे आंख ही मीच कर दाद का हाथ मजबूती से थाम लिया था। मुस्कान ने बुरहान का बाजू पकड़ा। जाने क्यों उसका बेदिल धड़कने लगा था और वजह बहुत वाज़ेह थी कि अगर वो ब्लाइंड हुई तो हुरुल ऐन टूट कर बिखर जाएगी। और क्या मुस्कान अपने बच्चे को टूट कर बिखरते देख सकती थी? धक से उसका दिल जैसे डूबा जब उन साकित झील आंखों में कोई हलचल नहीं मची। ऐन के आंसू बिखरने लगे उसकी गालों पर। वो रोने लगी थी बेआवाज, पर किसी ने उसे दिलासा नहीं दिया। उसने शुश्तर होकर आलिम को देखा जो मुतबस्सिम निगाहों से उसे ही देख रहा था। हुरुल ऐन का दिल धड़का। कुछ तो था। वो लब भींच कर सबको देखने लगी और सभी तो उसे देख रहे थे, यहाँ तक के छोटे फातेह, मिकाल समेत। उनकी निगाहों, मुस्कुराहटों ने उसके अंदर फिर से तवानाई भर दी। वो मुस्कुरा उठी और फिर से अपनी बेटी की जानिब मुतवज्जा हुई ही थी कि कांप सी गई, क्योंकि वो झील सी आंखें उसके चेहरे पर ही टिकी थीं। आलिम, ये मुझे देख रही है? उसकी लरसती आवाज़ हॉस्पिटल के रूम की साकित फिजा में गूंजी। सबकी निगाहों में मज़ीद दिलचस्पी उमड़ आई। वो जिद हो गई। उंगली वापस से उठाकर उसने अपनी बेटी की आंखों के सामने की। उसकी उंगली की हरकत के साथ ही वो झील में सितारों सी आंखें भी उसकी उंगली के साथ हरकत करने लगी। हूर का दिल धक धक करने लगा। मिसनी, वो शुश्तर सी सरगोशी में बोली और उंगली को उसकी छोटी सी नाक पर रखा। तब भी आंखें घूमती हुई उसकी उंगली की जगह आईं और फिर वहां से नाकाम होती हुरुल ऐन के चेहरे पर टिक गईं। हा 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 आलिम, ये तो देख सकती है। हा हा हा, ये ब्लाइंड नहीं है, ये देख सकती है। मीसनी देखो, ये मुझे देख रही है, मेरी उंगली को देख रही है। नूर, तुम भी देखो ना, मेरी बेटी देख सकती है। उसके जल तरंग करते खिलखिलाते कह कहे हॉस्पिटल के रूम में चहकार बनकर गूंजने लगे। हमें मालूम है। उसके सुर्ख तमतमाते हुए चेहरे को देखते सब यकजबान होकर बोले और खिलखिला उठे। हूर ने हैरत से उन्हें देखा। बुरहान भाई, आप भी? उसने मुंह बसोरा। जब तुम मुझे तंग कर सकती हो, फिर मैं तो एक बेचारा सा बंदा हूँ, वो हंसकर बोला। उसके बेचारा कहने पर मुस्कान ने हूँ कहकर सर झटका। वैसे हूर, फातेह के डिंपल्स को छोड़कर तुम्हारे सारे बच्चे आलिम पर गए हैं। क्या सारा दिन बस आलिम को ही देखती और सोचती रहती हो? दाद इस छोटी सी ऐनुल हूर के बालों का भूरा रंग देखकर मस्तूई मासूमियत से आंखें घुमाकर बोला। आलिम ने मोहब्बत पाश नजरों से ऐन को देखा, जबकि वो तो अचानक दाद के हमले से सटपटा गई थी और उसके सटपटाने पर पास खड़े सब ने फिर से महसूस होते कहकहे लगाए। तंग न करो मेरी शहजादी को, आराम करने दो। समिया ने ऐन को रोनी सूरत बनाते देखते दाद को झिड़का। वो कहाँ लगा उठा। अब हम क्या कर सकते हैं कि तुम्हारी बीवी तुम्हें सोचने की बजाय खुद को सोचती है। आरिफ कहाँ पीछे रहने वाला था,
تنزیہ بولا تو دانت بوکھلا گیا۔ اللہ کا شکر ہے میری تو ملٹی ہیں، ماں باپ مکس۔ برہان نے فخریہ کالر جھٹکا۔ جانے کس احساس سے مسکان کے بھی گال سرخ ہو اٹھے۔ ہیں؟ میں تو بلائنڈ نہیں ہو کیا؟ اس کے گال دیکھتے برہان نے آنکھیں مسل کر حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں ہاں ہاں، لگتا ہے بھائی ابھی اس نعمت سے محروم تھے۔ ایک بار پھر داد نے بیچ میں چٹکلا چھوڑا۔ مت پوچھ تمہارا بھائی کس کس نعمت سے محروم ہے، برہان نے گہری سانس کھینچتے کہا۔ مسکان نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ دفعتاً وہ ہنس پڑا۔ گھر چل رہے ہیں، اس نعمت کا راز ضرور بتانا تاکہ وہ مجھے کچھ کام آ سکے۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مسکان ضبط سے کھڑی تھی ورنہ دل کیا یہیں سے کوہنی ٹھوک دے اس کے پیٹ میں، پر نہیں، وہ معصوم سا اس کا سوامی تھا۔ یہاں نہیں تو گھر جا کر ہی صحیح، اس کی رضا میں راضی ہی تو تھی۔ شکریہ۔ ان سب کو خود میں مصروف دیکھتے عالم نے حور کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ وہ شرما کر اس کی گود میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ خوش نصیب تھی کہ وہ انسان جس نے کبھی نگاہ الفت کسی کی طرف نہیں کی تھی، کسی کے خواب و خیال میں وہ نہیں تھا۔ اس نے آج بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کے کانوں میں شہر گھولتے اسے شکریہ کہہ کر معتبر کر دیا۔ شکریہ تو اسے کہنا چاہیے تھا جس نے حبانوں کی بھاری خنجروں تلے مسلی ہوئی ایک بلائنڈ بیوٹی کو نہ صرف نکال کر زندگی دی تھی، بلکہ ایک پاگل کہا جائے یا مینٹل سی لڑکی کو واپس سے ہوش و حواس کی دنیا میں لایا تھا۔ بھلا کون اس وقت میں ایسا کر سکتا تھا کہ ایک معمولی بلائنڈ لڑکی کے لیے جو وقت پر اپنی پہچان سے انکاری ہو جاتی ہے، جو کہ اپنے دماغ کی محتاج ہے، کب کس وقت وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر پلنے والی لڑکی کو ایک خوبصورت سی زندگی بخش گیا تھا، بلکہ آج وہ ایک مکمل خوشحال فیملی کی مین فرد تھی۔ اگر بیسٹ نہیں ہوتا تو شاید وہ کسی نالے یا کسی ڈھیر گند کے نیچے دبکی اب تک تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہوتی۔ اگر سید عالم نہ ہوتا تو کب کی وہ پھر سے حیوانوں کے پنجوں میں گھری نوچی جا رہی ہوتی۔ پر نہیں، ہر بیوٹی کے پاس جس طرح بیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح رب نے اسے اپنی خوبصورتی کا شہکار بنا کر تو بھیجا تھا، پر شیطانوں سے بچانے کے لیے ایک بیسٹ بھی بھیج دیا تھا جو اس کے گرد آج بھی ایک مضبوط حصار باندھے بیٹھا اسے مبہم سی مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہی مسکراہٹیں تو اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کرتی تھی۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ لبوں کو دانتوں میں دبانے لگی ہی تھی کہ بیچ میں ہی اس کی انگلی نے آ کر اسے روک دیا۔ حور العین سب کی موجودگی میں اس جسارت پر سرخ انار کی مانند ہو گئی۔ ایزال کہاں ہے؟ اس نے ایسے ہی نظریں گھماتے سب کی معنی خیز نگاہوں سے بچنے کے لیے مسکان کو مخاطب کیا۔ وہ فیری کے پاس ہے میرا بچہ، مجھے تو خود دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، سوائے رات کے، اس نے منہ بناتے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ یہ سچ تھا کہ ایزال کو دیوانگی کی حد تک اپنی طرف متوجہ کرتی فیری مسکان کو اچھا خاصا نچا چکی تھی۔ برہان تو اس میں ہی خوش تھا کیونکہ جو اسے سنبھالنی تھی وہ اس کی بیٹی سنبھال رہی تھی۔ پر یہ بات تھی کہ دونوں کا صدمہ ایک تھا، ان دونوں کو پیار کرنا اپنی ایزال سے نصیب ہی نہیں ہوتا تھا جب تک وہ میم صاحبہ نہ چاہیں۔ کچھ بھی کر لو، آنا تو اسے میرے پاس ہی ہے، وہ ہنس کر سوچتا ہوا سر جھٹک کر رہ گیا۔ جان گیا تھا اس سے دور رکھنے کے لیے فیری ایزال کے گرد اپنا حصار قائم کر رہی تھی، پر وہ کیا جانتی تھی وقت ایسا آئے گا کہ فاتح کا سحر خود اس حصار کو توڑے گا اور وہ صرف دیکھتی رہے گی، یا کچھ الگ ہی تحریر لکھی جائے گی وقت کی جس میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا فاتح کون، بیسٹ کون۔ آپ نے اس کا نام عین الحور کیوں رکھا؟ حور نے سعید کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ نام کے الفاظ ہی تو آگے پیچھے تھے ورنہ نام کا مطلب تو ایک ہی تھا۔ کیونکہ یہ میری حور العین کی پرچھائی ہے۔ وہ اس کے گال پر انگلی پھیر کر عین الحور کو دیکھنے لگا۔ پر یہ تو بلائنڈ نہیں، حور الجھ گئی۔ یہ پوچھتے اس کا دل بھی دھڑک اٹھا، پر بیوٹی تو ہے نا، حور العین کی بیوٹی عین الحور۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پہلی بار تھا کہ وہ کھل کر سب کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ ہماری بیوٹی۔ وہ آسودگی سے مسکرا کر عین الحور کو دیکھنے لگی جس نے جمائی لے کر آنکھیں موند لی تھیں، شاید ان سب کے بیچ بور ہو گئی تھی۔ یہ تو سلیپنگ بیوٹی ہے،
میکال اسے سوتے ہوئے دیکھ کر کھلکھلایا اور اس کے ساتھ ہی سب مسکراتی ہے۔ دفاتن ڈور پر دستک ہوئی۔ سب نے بیک وقت گردنیں گھما کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اندر موجود نرس نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر ڈور کھولا، جس سے نمودار ہوتے سعید کے آدمیوں کو دیکھتے ہوئے سب چونک کر سوالیہ نگاہوں سے سعید کو دیکھنے لگے۔ آ جاؤ، بغیر کسی کو جواب دیتے اس نے ان آدمیوں سے کہا جنہوں نے مؤدب ہو کر سر کو خم کرتے اندر قدم رکھا۔ حور العین کا سر تکیے پر رکھتے عالم اپنا کوٹ درست کر کے بیڈ سے اترا۔ حور جانے کیوں گھبرا گئی۔ اس نے اسی گھبراہٹ میں عالم کا ہاتھ تھام لیا۔ ویٹ۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے وہ محبت سے گویا ہوا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ عین الحور کے اوپر رکھ کر خود ان آدمیوں کے پاس آ گیا۔ سب استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ان آدمیوں سے کچھ لے کر واپس بیڈ کی سمت بڑھا، حور العین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سفید ڈریس میں وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی اور بلیک رات کے ڈریس میں ملبوس اپنے چوڑے کندھوں، وسیع پھیلے سینے کے ساتھ اس کے سامنے سایہ بن کر وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے میری شہزادی کے لیے، ایک بیسٹ کی طرف سے۔ سرخ ململ کے کپڑے کو ہٹا کر اس نے ایک بڑے سے کیس سے رنگ برنگی پتھروں سے تراشے پھولوں کے تاج کو ہاتھ سے نکال کر حور العین کے سر پر رکھا۔ سب حیرت سے ششدر سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ پاکستان کا صرف ایک پتھر نہیں، اس میں تو کئی پتھر تراشے ہوئے تھے جن سے اس تاج کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے گئے تھے۔ سیاہ بالوں پر رکھا وہ رنگین پھولوں والے سفید تاج کو انگلیوں سے محسوس کرتی حور العین پھیلی آنکھوں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حقیقت تھا یا خواب؟ بیسٹ بیوٹی کو تاج پہنا رہا تھا سب کی موجودگی میں، اور یہ ہے ایک باپ کا اپنی پرنسس کے لیے اسی کے جیسا ایک ننھا سا تاج واپس سے باکس سے نکال کر عین الحور کے گلابی ٹوپی پہنے ہوئے سر پر رکھا۔ اب لگ رہی ہے نا شہزادی؟ نور خوشی سے ڈبڈباتی اپنی خوبصورت بہن کے سر پر کئی ممالک کے پتھروں سے تراشا ہوا تاج دیکھ کر داد کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ کتنے انمول رشتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ ہم سب کے۔ مسکان نے ہنستے ہوئے سب کو دیکھا۔ تم تو چپ ہی رہو، پھر سے بھاگنے کا سوچ رہی ہو؟ برہان منہ بنا کر بولا، جس پر سب کہا لگا اٹھے۔ صحیح ہے نا، پہلے تم بھاگے اب میں، اس نے زبان چڑھا کر کہا۔ تم گھر سے نکل کر دکھاؤ، ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ دونوں پھر سے شروع ہو گئے۔ سمیہ نے آنکھیں دکھاتے باز رکھا کہ یہاں تو چپ کریں، ہاسپٹل ہے۔ ان سے توقع نہیں تھی ابھی ہی خود کو زخمی کر دیں۔ سمیہ جی، دراصل یہ لڑکر ہمیں پیار دکھانا چاہتے ہیں، ایک آپ ہی ہیں جو بھاگی بھاگی سی باقی کے الفاظ سعید کی سنجیدہ آنکھوں کو دیکھتے کرتے ہی رہ گئے۔ ہاں ہاں ہاں، بس کر تجھے یہ آزادی اپنے گھر ہی مہیا ہوگی، داد کہا لگا کر بولا۔ بس کرو سب، میرے لیے آج بڑا خوشی کا دن ہے، میری شہزادی نے تاج پہنا ہے۔ سمیہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی مسکرائی۔ جب خود کا ہوش نہیں تھا تب ایک خواب سجایا تھا، آج وہ حقیقت کا روپ سنوار کر کھڑا تھا اور اس کی شہزادی سچ میں اس کے شہزادے کے پاس تھی۔ حور العین اسے دیکھ کر شرماتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھا، بچی کو ڈرا دیا، داد کہاں باز آنے والا تھا۔ ویسے اب تو شہزادی ان کی گود میں ہے، یہ دونوں تو بادشاہ کوئین ہو گئے ہیں۔ مسکان ہنستے ہوئے تصریح کرنے لگی جس پر سب ہی متفق ہوئے۔ عالم ان کی باتوں سے لاپرواہ بلیک پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے بغیر کسی اور پر توجہ دیے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کرتا چاہت بھری نظروں سے حور العین کو دیکھنے لگا تھا۔ ویسے اب بادشاہ کو کون تاج پہنائے گا؟ نور العین نے شرارت بھری نظروں سے عالم کو دیکھتے کہا۔ وہ خفیف سا چونکا اور پھر متبسم سی نظروں سے عین کو دیکھا۔ اسی لمحے دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔ ظاہر ہے ایسے چھوڑنے والا تو ہوگا نہیں، گھر جا کر اپنی کوئین سے باہوں کا تاج ہی پہنائے گا۔ برہان نے جلے کٹے انداز میں طنز کیا۔ سب کی کھلکھلاہٹیں روم کی فضا میں گونج اٹھیں۔ حور نے شکایتی نظروں سے دیکھا، عالم نے پرشوق نظروں سے دیکھا کہ غلط تو نہیں کہہ رہا۔ ویسے میں نے ایک اور تاج دیکھا۔ داد نے حیرت سے اچانک سوال چھوڑا۔ سب نے سوالیہ نظروں سے عالم کو دیکھا۔ میکال فاتح کی سوالیہ نظریں بھی اپنے باپ پر تھیں۔ تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے، اس نے سرد سپاٹ لہجے میں کہتے عین الحور کی پیشانی پر لب رکھے، پر میری نہیں۔
उसे पास से ही सपाट आवाज सुनाई दी। आलिम ने तिरछी नजरों से देखा। वो कोई और नहीं फातेह था जो अपने बाप को देख रहा था। तुम्हारे लिए आसानी होगी, वो मायनी खेज बोलता उसके बाकी के सवालात से यकसर अनजान हो गया और फातेह खामोशी से अपने बाप को देखने लगा। ये तो वक्त ही बताएगा आसानी कौन पैदा करेगा। सबके कहकहों के बीच से ये सरगोशी सईर के कानों में गूंजती हुई दम तोड़ गई, पर वो समझकर मुतबस्सिम हुआ। वक्त कुछ नहीं बताएगा, जो करना होगा तुम्हें खुद करना होगा। चलो फिर फातेह खुद घड़ी की सुई को उलझाएगा। सईर आलिम मुंतजिर रहेगा, वो खुश दिली से जताकर बोला। सबके जाते ही बीस्ट ने एक मजबूत हसार हमेशा के लिए ब्यूटी के गिर्द बांधा। पागल हो गए हो तुम लोग, मत करो ऐसा, मैं वार्न कर रहा हूं तुम सबको। अगर अपनी जिंदगियां प्यारी हैं तो मत जगाओ इसे और ना ही अपनी तरफ मतवज्जा करो। दफातन मीटिंग हॉल में चिल्लाकर वो उठ खड़ा हुआ और फाइल्स के टुकड़े टुकड़े करता फर्श पर फेंक दिया। उसकी आंखें वहशत से लाल हो गईं, मौत के खौफ से जबान तक कांप गई उसका नाम लेने से। उसे छोड़ दो, बुज़िल को डर गया है। एक शदीद नागवार आवाज उनके बीच ही गूंजी। उस खड़े हुए वजूद ने चौंक कर देखा। हाँ हाँ हाँ, बुज़िल नहीं, मैं नेपाली डॉन हूं, पर जिंदगी मुझे अपनी प्यारी है। तुम लोग भूल रहे हो ब्लैक किंग का हाल, भूल गए कहर जमान जिसके टुकड़ों के जलने की बू आज भी बीस्ट की वहशत को जिंदा रखे हुए है अफगानिस्तान में। मैं सिर्फ 3 वजूद का नाम लूंगा जिन्होंने ऐसे ही मीटिंग्स की थी। भूल गए उस जमीस को जिसे गरूर था दुनिया का ताकतवर हैवान होने का। टक्कर ली थी ना उसने भी ऐसे ही बीस्ट से। क्या हुआ उसका मालूम है? वो तमस्कर उड़ाते हंसा था। आज भी उसकी मसली हुई दिल उसके मालिक के पास रखी है, सिर्फ बीस्ट से टक्कर लेने की गलती के नतीजे। आज भी उस हैवान का मसला हुआ दिल जिंदा रखा हुआ है। खून खून टपकता है, टपक टपक कर लहू बहाते वहशत की दास्तान सुनाता है। तुम लोग पागल हो गए हो, भूल गए हो। मौत का रुख खुद अपनी तरफ कर रहे हो, फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो हैवान से भी खतरनाक बन चुका है। मत छेड़ो उसे, मत मतवज्जा करो उसे। आज से पहले ऐसी 1000 मीटिंग्स हुई हैं और सबका इख्तिताम कहर जमान ब्लैक किंग जैसा हुआ है। वो चीख चीख कर उनके सामने हकीकत रख रहा था, बता रहा था ये सब गलत है, मत करो ऐसा, बस करो। एक इंसान की एक कमजोरी होती है, उसकी भी है। एक नहीं, बहुत कमजोरियां आ गई हैं उसकी जिंदगी में। कमजोर पड़ चुका है, बीस्ट टूटने वाला है अब। वो गुर्राए। हाँ हाँ हाँ, ब्यूटी उसकी कमजोरी थी, आज नहीं पहले भी। शुरू से ही ब्यूटी बीस्ट की कमजोरी थी। क्या कर लिया तुम लोगों ने? क्या कर सका किंग? क्या कर लिया जमान ने? क्या कर सका शहजादा कतर? था अभी उसका जुमला ही मुकम्मल नहीं हुआ था कि गुर्रा कर उनमें से एक खड़ा हुआ और अपने आदमी से हथियार छीनकर उसके खुले मुंह का निशाना ले लिया। एकदम से चहमगोइयां साकित हुईं और खून की छींटें उड़ती हुई पीछे ग्लास वॉल पर गईं। ये क्या किया आपने? उनमें से एक ने शुश्तर होकर कहा। इसका इख्तिताम यही था, वैसे भी मौत उसके सर पर पहले से सवार थी। गन अपनी साइड टेबल पर रखकर उसने नागवारियत से कहा। रशियन माफिया डॉन, उसने पुकारा। सामने सर्द आंखों वाला फैला हुआ चौड़ा वजूद इस पुकार में मुखातिब था, जो कि कब से सबसे अनजान बना बैठा भी सुन रहा भी था या नहीं। क्या तुम सब इससे पीछे हट रहे हो? उसने गहरा सांस भरकर पूछा। इस बार प्लान कुछ ऐसा है कि पीछे होने की वजह नहीं रही। उनमें से एक ने मकरू हंसी के साथ कहा। गुड, मुझे ऐसे ही जवाब की तवक्को थी, पर हैवान से कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। पहली बार उस सर्द आंखों वाले ने मध्यम सी सरगोशी की। हा हा हा, यही तो चाहते हैं हम। हैवान, ऐसा हैवान जिससे कोई तवक्को नहीं रखी जा सके, ना रहम की ना तरस की। दफातन टेबल पर हाथ मारते वो गुर्राया। अंदर लाओ उसे, उसने हुक्म दिया। कुछ लम्हे की ताखीर के बाद दरवाजा खुला और 2 आदमी एक वजूद को घसीटते हुए अंदर धकेल कर आए। अंदर लाते ही सामने बड़े से स्टेज पर धकेल दिया। स्पॉटलाइट्स के बीच में वो जाकर गिरा। मीटिंग हॉल में सकूत छा गया। कौन है ये? उसे देखते ही सब हैरत से मतवज्जा हुए। कर्स्ड बीस्ट, बीस्ट का दुश्मन। सामने बैठे वजूद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सब शुश्तर होकर उसे देखने लगे, कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा। बीस्ट की कहानी क्या है?
कोई नहीं जानता, पर इस बार तुम सब अपने कर्स्ड बीस्ट सामने अपनी आंखों से कर्स्ड बीस्ट को वजूद में आते जरूर देखोगे। हा हा हा, ये करेगा मुकाबला बीस्ट से, एक जानदार तमस्कुर उड़ाता हुआ कह कहा फिजा में गूंजा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, हत्ता के सामने मौजूद मेन चेयर पर बैठे शख्स ने भी नहीं, सिवाय एक तल्ख मुस्कुराहट के। कर्स्ड बीस्ट तुम्हें चाहिए और मुझे रशियन माफिया डॉन। पहली बार उनमें बैठे एक वजूद ने लब कुशाई की। क्रूअल। इस बार मेन चेयर पर बैठे शख्स ने उसकी तरफ देखा और कदरे उसकी सिमत झुका। मुझे सिर्फ बीस्ट नहीं, ऐसा वजूद चाहिए जो बीस्ट की ताकतों को मसल कर मेरे कदमों में लाए। ये जो सामने आया वजूद देख रहे हो? उसने सामने स्पॉटलाइट की सिमत इशारा किया जहां वो वजूद खामोश बैठा था। इसे बीस्ट का दिल चाहिए और मुझे बीस्ट ब्यूटी की लाशें अपने कदमों में। वो एक एक बात पर जोर देकर गरजा। मंजूर है मुझे ये डील, शर्त ये कि उसके अंदर मौजूद दिल अब इंसान का नहीं रहेगा। वो माफिया डॉन था, वहशी नजरों वाला, और यही नजरें सेकंड में ही सामने बैठे वजूद को पहचान गई थी। तुम इसे लोहा समझ लो, आग में पिघलाकर जो वजूद लाओगे वो लेगा, मर्जी होगी तुम्हारी, क्योंकि पहले ही ये आग में भड़का शक्कर है। कर्स्ड पर तुम्हारी मर्जी भी ये होगी कि इसका हकीकी वजूद सिर्फ बीस्ट का होना चाहिए, जिसे कोई ना पिघला सके। वो जैसे इंसान के लिए नहीं, किसी पुतले की बात कर रहे थे। जाने कैसे हैवान साथ जमा हुए थे और अब शैतान का रूप लिए वो एक वजूद को चीर फाड़ने की प्लानिंग में महव थे। जबकि सामने बैठा वजूद सीधा देखता हुआ भी खामोश था, एक पुतले की तरह। सांसें लेते हुए भी ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसमें कोई धड़का हुआ दिल नहीं, कोई सांस लेने का नशा नहीं। वो इंसान नहीं या उसे खौफ नहीं। तुम सब ने सिर्फ बीस्ट को सोचा है और दुनिया में आए हुए उसकी कमजोरी को। क्या मालूम वो भी उसकी ताकत हो। अगर तुम सब इसे कर्स्ड बीस्ट का वजूद दे रहे हो तो जो खुद बीस्ट के साए में पलता है उसका सोचा है? जो पहले से ही एक बीस्ट से जो कुछ सीख रहा है वही सोच रहा है। उसका सोचा है कि वो इंसान है या हैवान। दफातन सब कुछ देखते एक वजूद की आवाज गूंजी। सब ने गर्दनें घुमाकर उसे देखा। कौन? वो सुर्ख आंखों से गुर्राया। फातेह, फातेह आलिम, दुनिया को फतह करने वाले बीस्ट का फातेह आलिम, जिसकी सोच तक सबसे मुख्तलिफ है, हत्ता कि अपने बाप से भी मुख्तलिफ। सोचो, जब वो मुकाबले पर आएगा तो क्या होगा। वो जता जता कर बोल रहा था। सामने बैठे वजूद के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। जानते हो वो सामने बैठा वजूद कौन है? उसने इशारा स्पॉटलाइट की रोशनी में बैठे वजूद की तरफ किया, जो इतनी तेज रोशनी में बगैर आंखें झपके बैठा था। वो सुन नहीं रहा हम किस बाबत बात कर रहे हैं। वो सोच नहीं सकता कि वो इस वक्त क्या चाहता है। वो देख नहीं सकता कि जहां वो है वहां क्या हो रहा है। जानते हो क्यों? उसने इस्तेहज़ाया पूछा। क्योंकि उसे इंजेक्शन लगाकर अंधा, बहरा, सुन, दिमाग कर दिया गया है, और ये सब करते वक्त उसने उफ भी नहीं निकाली थी। पता है क्यों? क्योंकि वो इस सब को महसूस ही नहीं कर सका कि ये किस लिए हैं। और जब उसे वजूद में लाया जाएगा, जब उसे बनाया जाएगा, तब वो कर्स्ड बीस्ट होगा। असली मजीद हैरत की बात तुम्हारे लिए ये होगी कि इसमें इसकी रजा भी शामिल है। वो आदी हो चुका है इतनी सी उम्र में अजियत का। साफ और मुख्तसरन वो वहशी बन चुका है अभी से ही, और उसे वहशी बनाने वाले बहुत ही खास हस्ती थी उसकी जिंदगी में। अंधेरों का आदी है। मालूम है ना, जब किसी अंधेरा पसंद जानवर को रोशनी में लाया जाए तो कैसी दहशत फैलाता है। ये वही हैवान है, अंधेरों का आदी है। अभी रोशनी से उसका वास्ता नहीं पड़ा, और जब रोशनी में लाया जाएगा तब लाना उसके सामने अपने फातेह आलिम को। मकरू कह कहे लगाता हुआ वो बोला, कौन है ये? सबके दिमाग में यही सवाल गर्दिश करने लगे। इतना सा वजूद इतनी अजियत झेल कर भी खामोश था। आखिर था कौन ये? पूरे हॉल में सकता था जो छा गया था। ये तो तब मालूम होगा जब फातेह आलिम मुकाबले में आएगा। इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट के साथ कहते वो सीट पर बैठा।
سامنے کھڑا وجود اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں، مجھے مارنے کی غلطی مت کرنا، میں جمیس نہیں ہوں، حقیقت کا آئینہ دکھانا میرا فرض تھا، کیونکہ میں بھی اسی ہی میٹنگ کا ایک اہم فرد ہوں۔ اس نے پاس پڑے مردہ وجود کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ دفاتن ماحول میں قدموں کی دھمک گونجی، سب نے چونک کر دیکھا جہاں سامنے ہی رشین مافیا ڈان چلتا ہوا اس وجود کے پاس بیٹھا تھا۔ چند منٹ کے بعد اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کا اشارہ سمجھتے فوراً عمل ہوا۔ وہاں ڈاکٹر کو لایا گیا جس نے بغیر چوں چرا کے ان کے اشارے کے مطابق ایک انجیکشن نکال کر مخصوص جگہ پر لگایا۔ وہ سب حیرت سے سن رہ گئے کہ اس نے اف بھی نہیں کی۔ ایک چھوٹا سا وجود کیسے یہ سب برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو وحشت برداشت سے باہر تھی۔ اب سن سکتا ہے۔ ٹائمر کے ٹائم اینڈ ہوتے ہی ڈاکٹر نے اطلاع دی اور ساتھ ہی جیسے آیا تھا ویسے ہی پیچھے ہو گیا۔ کون ہو؟ ہال میں سرد سپاٹ آواز گونجی۔ دل جانے کیوں دھڑکے، سب اس کے نام کے بے صبری سے منتظر تھے۔ سکر۔ اور پھر وہ لب بھی ہلے جن سے سسکی بھی نہ گونجی۔ کئی اپنوں کے لیے شاید یہ ضروری تھا۔ مطلب جانتے ہو؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ تمہیں وقت بتائے گا۔ ایک بار پھر لب ہلے اور توقع کے خلاف جواب موصول ہوا۔ وہ چونک اٹھا۔ اگر وقت نہ بتا سکا تو؟ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ سکر خود بتائے گا۔ سکر کون ہے اور کیوں ہے؟ اس کے جواب کے حرف آخر ہوتے ہی اس نے سامنے کھڑے آدمیوں کو اس کی طرف اشارہ دیا۔ تمہیں تمہارا کرسڈ بیسٹ مل چکا ہے اور مجھے میرا کرول۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے سامنے کھڑے وجود سے ہاتھ ملاتے سرد لہجے میں کہا اور وہی بھاری دھمکدار قدم اٹھاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے جہاں سے ایک نئی تحریر لکھی جا رہی تھی۔ ایک اور حیوان وجود میں لایا جا رہا تھا۔ سیر کے بعد سکر آ رہا تھا وجود میں، پر اس بار مقابلہ سیر عالم کا نہیں، مقابلہ فاتح عالم کا تھا، آنے والے وقت کے سکر سے۔ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک کہانی کے بعد دوسری شروع ہوتی ہے، جیسے اب کورے کاغذ پر لہو سے ایک نئی تحریر سجائی جا رہی تھی۔ ایک تتلی کے پیچھے کھلکھلاتی ہوئی بھاگ رہی تھی، دوسری پھولوں کے کانٹے سمیٹ کر ایک وحشتوں بھری سنسان سی راہ کو تک رہی تھی، اور ان دونوں کے ساتھ ایک اور تحریر رقم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تھی اس سنہری آنکھوں والی کی جس کو فاتح کا جنون لکھا جا رہا تھا۔ وہ ضد تھی یا کچھ اور، دشت گمراہی یا دشت جنون؟ سر، وہ نہیں ملی، بیسٹ اسے غائب کر چکا ہے، اس کے آدمی نے جھکتے اس کے کان میں کہا۔ پوری دنیا پر اپنے آدمی پھیلا دو، اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی زیر زمین سے اسے مٹا دو۔ ختم شد۔ Finally. So میرے عزیز listeners, that was the end of the most interesting novel دشت وحشت by مہوش علی. And this is basically the first and last اتنا lengthy novel of my life. لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اس ناول کو پڑھا. And no doubt مہوش علی deserves a lot of appreciation. She deserves a lot of love for writing such a tremendous novel. یوزلی میرا یہ پرسیپشن اس ناول کو پڑھنے سے پہلے تک یہی تھا اتنے لینتھی ناولس کے حوالے سے کہ رائٹرز جو ہیں وہ بعض اوقات اسٹوری کے شروع سے لے کر اینڈ تک انٹرسٹ مینٹین رکھیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کسی اتنے لینتھی ناول میں کہ شروع سے لے کر اینڈ تک پورا ہی انٹرسٹ مینٹین رہے، کہیں پر بھی کچھ بورنگ نہ ہو، یا پھر مجھے ایسا لگتا تھا کہ رائٹرز جب بہت زیادہ کریکٹرز لکھتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں کھو جاتے ہیں اسٹوری میں، یا کسی کریکٹر کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے، یا پھر کہیں نہ کہیں اسٹوری میں لوپ ہولز رہ جاتے ہیں۔ لیکن وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ناول کو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا وہ میری بات سے کراس چیک کریں گے کہ اس ناول میں کہیں پر بھی کوئی لوپ ہول نہیں تھا، اس کا انٹرسٹ مینٹین رہا فرام دا اسٹارٹ ٹو دی اینڈ۔ تو نو ڈاؤٹ یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ رائٹر کو جاتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ناول کو لکھنے والا ہی اس ناول کا سب سے بہترین جج ہوتا ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اینڈ میرے لیے بہت وہ پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے جب کوئی رائٹر جس کا میں ناول ریڈ کروں، اگر اس کو بھی وہ ناول پسند آئے میری آواز میں، اور وہ جب مجھے سراہے، مجھے اپریشیٹ کرے، تو دیٹ از دا فیلنگ بیونڈ ورڈس۔ اور
महविश का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि उनको मेरी ये काविश पसंद आई, उन्होंने मुझे सराहा इस नावल को देखकर। तो थैंक यू सो मच महविश एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और बाकी ये है कि अब मैं इस नावल की थोड़ी सी आपको गाइड कर दूँ। आई नो कि अब आप लोगों के माइंड में इसके लास्ट एपिसोड को सुनने के बाद कुछ क्यूरियोसिटीज़ आएंगी, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी आएंगी। अब आप लोग ये सोचोगे कि ये इसका सीज़न 1 था और अभी इसका सीज़न 2 भी आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू सकर वर्सेस फातेह आलिम, ऐसा ही है ना। तो अब इस स्टोरी का भी आप लोगों को इंतज़ार होगा कि अब आगे इन बच्चों का क्या चलेगा। नो डाउट अगर इसका सीज़न 2 भी आता है तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि वो भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि राइटर का इस हवाले से फ़िलहाल तो ये कहना है कि अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि वो इसका सीज़न 2 लिखेंगी, या लिखेंगी तो कब। ऑब्वियसली फ्यूचर में माइंड भी चेंज हो सकते हैं, मे बी वो इसका लाएं, लेकिन फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। तो आप लोग क्योंकि मुझसे बार बार पूछोगे, इसीलिए मैं ये बातें आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। सो राइटर का ये कहना था कि इसका एंड इस तरह से इसीलिए लिखा गया जस्ट टू क्रिएट क्यूरियोसिटीज़, और ताकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए और लोग ऑब्वियसली क्यूरियस रहें और उनके दिमाग में एक छाप बैठ जाए कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, सकर अब क्या करेगा, फातेह आलिम कैसा वाला बीस्ट बनेगा ना आगे होकर। तो क्यूरियोसिटीज़ के लिए उन्होंने ऐसा इसका एंड दिया। बट ऑब्वियसली वी नेवर नो, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, वो इसका सीज़न 2 भी ला सकती हैं अगर लोगों ने बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट की, इसरार किया। तो ये तो डिपेंड करता है मुस्तकबिल पर अभी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोगों ने बस इस नावल को एंजॉय करना है और इसके सीज़न 2 की रट नहीं लगानी कमेंट्स में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अभी दूर दूर तक आसार नहीं है। तो आपने बस इसी को एंजॉय करना है।